اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے ہفتے ہم نے سورۃ النجم کی تلاوت جو ہے وہ آخر تک کر لی تھی۔ آج میں تلاوت کا اعادہ نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ آخری آیت آپ کو معلوم ہے کہ آیت سجدہ ہے۔ اب انشاءاللہ درس میں ہم وہاں پہنچ جائیں گے، آج تو آخر ہی میں سجدہ کر لیں گے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب ایک مجمع عام میں اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کر سنایا تھا تو اختتام پر آپ نے بھی سجدہ کیا تھا اور تمام سامعین اور حاضرین نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا تھا۔ تو اس واقعے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اختتام پر ہم پہنچیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی گویا کہ پیروی کریں۔ اگرچہ درس بھی ہمارا آیت نمبر 41 تک پہنچ گیا تھا، لیکن آج پھر مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کچھ آیات کا حق، جیسا کہ بالعموم ہوتا ہے درس کے آخر میں کچھ تیزی ہوتی ہے، وقت کی کمی کے باعث تو صحیح طور سے ادا نہیں ہوتا، اس لیے آج آپ تیسرے رکوع کے شروع ہی سے دوبارہ مطالعہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیت الذی تولی واعطی قلیلا واکدی اعندہ علم الغیب فہو یری۔ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے پیٹھ موڑ لی اور دیا تھوڑا سا اور پھر رک گیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جسے وہ دیکھ رہا ہو؟ ان آیات کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ اکثر مفسرین نے تو یہاں تعیین کے ساتھ ولید بن مغیرہ کو مراد لیا ہے۔ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے ان کے بھی درجات ہیں، ان میں بھی فرق مراتب ہے، سب برابر نہیں ہے، نہ ہر زن زنست ہو نہ ہر مرد مرد۔ اسی طریقے سے جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی وہ بھی سب ایک جیسے نہیں، ان میں بھی فرق و تفاوت ہے۔ ان میں سے 3 کرداروں کو قرآن مجید نے بہت زیادہ نمایاں کیا ہے۔ ایک تو بدترین کردار ہے، ہر خیر سے خالی، وہ ابو لہب کا کردار ہے۔ دوسرا کردار ہے ایک ایسے شخص کا کہ جو اگرچہ مخالفت میں تو بہت شدید ہے لیکن کمینہ نہیں ہے، بخیل نہیں ہے، وہ جس باطل نظریے پر یقین رکھتا ہے اس کے لیے مردانہ وار قربانی دیتا ہے۔ ابو لہب کے کردار میں بزدلی بھی ہے، بخل بھی ہے، دولت کی محبت بھی ہے۔ وہ مکے میں چور مشہور تھا، جیسے ہمارے ہاں بعض اوقات آپ کو یاد ہوگا، بلکہ اب کوئی شخص معین تو آپ کے سامنے نہیں ہوگا، کہ کسی وزیر کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا چینی چور۔ اسی طریقے سے وہ مکے کے معاشرے میں مشہور تھا کہ اس نے جو حرم کا بیت المال تھا، جو خزانہ تھا بیت اللہ کا، اس میں سے ایک غزال زرنی چرا لیا تھا، اور یہ بات مکے کے ایک ایک شخص کی زبان پر تھی۔ تو کردار کے اعتبار سے انتہائی پست اور پھر مخالفت میں انتہائی شدید۔ تو یہ گویا کہ ظلمات بعضھا فوق بعض، تاریکیوں پر تاریکیاں، تہ بر تہ تاریکیاں۔ یہ میں آج پھر اس لیے دہرا رہا ہوں اس مضمون کو کہ یہ 3 کردار جو ہیں آپ کو ہمیشہ ملیں گے انسانی زندگی میں، انسانی معاشرے میں۔ جو سابقہ پیش آتا ہے، جو گوشت اور پوست کے بنے ہوئے انسان ہیں وہ یقیناً کسی نہ کسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ تو ایک کیٹیگری یہ ہے، ظلمات بعضھا فوق بعض کے الفاظ جو سورہ نور میں آئے ہیں، گویا کہ یہ اس کی ایک مثال ہے۔ دوسرا کردار ابو جہل کا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، مخالفت میں شدید تھا، لیکن یہ کہ اس کے اندر وہ دناعت اور وہ کمینگی نہیں تھی۔ سامنے سے وار کرنے والا، کھل کر مقابلہ کرنے والا، للکار کر حملہ کرنے والا،
اور یہ کہ جس باطل نظریے پر اس کو یقین تھا اس کے لیے تن من دھن لگا دینے والا، اس نے اپنی گردن کٹوا دی، اور بدر میں جب کہ وہ قتل ہوا ہے تو اس وقت اس کے یہ الفاظ بھی منقول ہیں کہ اس نے کہا تھا جب کہ وہ زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا اور کسی نے اس کی جب گردن کاٹنی چاہی، سر کاٹنا چاہا، تن سے جدا کرنا چاہا، تو اس نے کہا ذرا نیچے سے کاٹنا گردن، تاکہ جب نیزے کے اوپر تم میرا سر رکھو تو اونچا نظر آئے اور معلوم ہو کہ سردار کی گردن ہے۔ اب یہ اس کا ایک کردار ہے۔ ہم آگے چلیں گے آخری پارے میں سورہ علق جو ہے اس میں اس کے کردار کو قرآن مجید نے پورے تفصیل کے ساتھ اس پر بحث کی۔ ایک تیسرا کردار ہے بین بین۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اگرچہ اسلام میں نہیں آئے لیکن دل سے قائل ہو گئے تھے کہ بات صحیح ہے، اور دوسرے یہ کہ چاہتے یہ تھے کہ کسی طرح کو مصالحت ہو جائے، یہ جو بالکل ادھر یا ادھر کی بات ہے اس کی بجائے کچھ گیو اینڈ ٹیک، کچھ لے دے کر کچھ معاہدہ ہو جائے تاکہ ہماری چودراہٹیں محفوظ رہیں، ہماری سیادتیں برقرار رہیں، کوئی اس کے اندر جو ہے ہمیں نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ یہ کردار جو ہے اولین مکی دور میں ولید بن مغیرہ کا ہے، یہی کردار ہرقل کا ہے۔ ہرقل نے بھی پورے طور پر جاننے کے باوجود اور پہچاننے کے باوجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کوشش کے باوجود کہ اگر میرے تمام نائبین سلطنت اور میرے تمام بڑے بڑے جو علماء ہیں، قسیسین جو ہیں، بطارقہ جو ہیں، یہ سب اگر ایمان لے آئے تو این بلاک این ماس ہماری کنورشن ہو جائے تو یہ نظام برقرار رہے، میری شہنشاہی پہ کوئی آنچ نہ آئے۔ تو جو کردار ہرقل کا تھا وہی ولید بن مغیرہ کا تھا۔ تو یہ کردار جو ہے اس کو قرآن مجید سب سے زیادہ کثرت سے زیر بحث لایا، اس لیے کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا، مجھے یاد ہے کہ اگر ہم خود اپنے گریبانوں میں جھانکیں گے تو محسوس ہوگا کہ اسی کردار کا پرتو ہے ہماری شخصیتوں کے اندر۔ ایک بات کو حق سمجھنا، لیکن اس کے لیے ہرچہ بادہ بات کا انداز اختیار نہ کرنا، کچھ ریزرویشنز کے ساتھ چلنا، کوئی بچ بچ کے چلنا۔ اب اسی طریقے سے آپ سمجھ لیجئے تین کردار اور ہیں جو ایمان کے حوالے سے آتے ہیں، کہ ایک ہے مومنین صادقین، ہر چہ بعد آباد، اب انہوں نے جس بات کو تسلیم کیا اس کے لیے ہر شے کی قربانی دینے کو تیار۔ ایمان کے حوالے سے دوسرا ایکسٹریم کردار ہوگا کفار، جو کھلم کھلا منکر ہیں۔ درمیان میں وہ ہیں جو مان تو چکے ہیں، ماننے کے بعد اس ماننے کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو قبول کرنے سے اور ادا کرنے سے ہچکچاتے ہیں۔ آ تو گئے، کسی وقتی تحریک سے اسلام کے دائرے میں آ گئے، کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور کوئی بددیانتی بھی نہیں تھی، دھوکے کی نیت بھی نہیں تھی، لیکن یہ کہ انہیں پورے طور سے شعور نہیں تھا۔ وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ یہ شہادت کا الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو کچھ لوگ جو آسان سمجھ کر مسلمان ہو گئے جب انہیں یہ محسوس ہوا کہ نہ تو قدم قدم پر مطالبے ہیں، قدم قدم پر آزمائشیں ہیں، اب اللہ کی راہ میں نکلو، دھان ہتھیلی پر رکھو، میدان میں آؤ، اب اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اب یہ مطالبے ان پر جب شاخ گزرتے تھے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دائرۂ اسلام میں آ گئے لیکن ہے مذبذب، وہ چل نہیں پا رہے، ان کے لیے اصطلاح جو ہے وہ منافقین کی۔ اب اگر میں نے یہ تین کردار اور وہ تین کردار ان تینوں کو جمع کر لیے تو معلوم کیا ہوا کہ کہنے کو تو چار ہمارے سامنے کردار آ جائیں گے جب ہم انہیں جمع کریں گے۔ مومنین صادقین، یوں کہیے اصحاب الیمین، چونکہ یہ میرا داخلہ آدمی تھا، ایک کھلم کھلا منافق کافر، کھلم کھلا دشمن، سامنے سے حملہ کرنے والا، بیچ میں ہے یہ مذبذبین بین ذالک۔ لیکن مذبذبین بین ذالک کی ایک تقسیم ہو جاتی ہے، ایک لکیر جو کھینچی ہوئی ہے اسلام کے اندر یا اسلام کے باہر۔ تو مذبذبین جو اسلام کے اندر ہیں وہ منافقین ہیں، اور مذبذبین جو اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے یہ متربصین۔ اب چار اصطلاحات آپ کے سامنے آئی، مومنین صادقین، اعلانیہ کا کفار، اور یہ درمیانی کردار ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں، صرف ایک لیگل جو ہے ان کا عنوان اس کا فرق ہے۔ جو کلمہ طیبہ ادا کر کے غلطی کر بیٹھے اسلام میں آ گئے اب وہ منافق ہو گئے، جن کو اتنی بھی ہمت نہیں ہوئی وہ متربصین، وہ منتظر
دیکھ رہے ہیں، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، جب خطرات نہ رہیں گے تب آ جائیں گے۔ اور ہماری سیادتوں اور چودراہٹوں کو اگر کوئی خطرہ لاحق نہ ہو تو تسلیم کر لیں گے۔ تو اگرچہ وہ قانونی اسلام کا پالا جو ہے وہ انہیں تقسیم کر رہا ہے دو میں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ کردار ہے، یہ کردار ہے کہ جو سب سے زیادہ عام کردار ہے۔ تاریخ میں ہمیشہ آپ کو ملے گا کسی بھی انقلابی دعوت پر اس طرح لبیک کہنے والے کہ تن من دھن سے حاضر ہے کہ آپ کو ہمیشہ اقلیت ہے۔ بہت تھوڑے لوگ ٹوٹل کمٹمنٹ کے ساتھ، ٹوٹل ڈیووشن کے ساتھ، پورے طور پر اپنے آپ کو پلیج کر کے کہ اب ہمارا سب کچھ ہر چباد آباد ماں کشتی درآمد آفتے، یہ لوگ ہمیشہ بہت کم تعداد ہیں۔ اکثر لوگ وہی ہوتے ہیں جیسے جیسے دعوت آگے بڑھتی ہے، کچھ قائل ہو گئے، کچھ آ بھی گئے، لیکن پورے طور سے تیار نہیں آنے کو، جیسے کہ سورہ بقرہ کے شروع میں کہلوایا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، جیسے ابوبکر ایمان لائے، عمر ایمان لائے، حمزہ ایمان لائے، علی ایمان لائے، ایسے بھلے آدمیوں کی طرح ایمان لاؤ، تو ان کا جواب کیا ہوتا تھا؟ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم اس طرح ایمان لائے جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے؟ یہ تو ناسمجھ ہے، بیوقوف ہیں، انہیں اپنے خیر کی فکر نہیں، اپنے شر کی فکر نہیں، اپنے نفع کا خیال نہیں، نقصان کا خیال نہیں، یہ تو بالکل فینیٹکس ہو گئے ہیں، دیوانے ہو گئے ہیں، مجبور ہو گئے ہیں۔ تو ہم بہرحال ایسے مجنونانہ انداز کے اندر دائیں بائیں دیکھے بغیر اپنے تحفظات کو بالکل بالائے طاق رکھ کر ہم آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ تو ان کے نزدیک وہ لوگ بیوقوف تھے۔ انؤمن کما آمنت نے کہا، قرآن نے اس پر تبصرہ کیا کیا؟ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، آگاہ ہو جاؤ بیوقوف یہی ہیں، احمق یہی ہیں، لیکن انہیں اس کا علم نہیں۔ اس کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ باتیں بڑی بنیادی ہیں۔ اب یہاں جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، ولید بن مغیرہ کے ذمن میں چونکہ ایک واقعہ ہے، اکثر مفسرین نے لیا کہ وہ بالکل قریب آ گیا، حضور کی بات اس کے دل میں گھر کر گئی اور وہ ایمان لانے لگا۔ اسی کا یہ واقعہ پھر آگے چل کر آئے گا سورہ مدثر میں۔ یہاں جو واقعہ عام طور پر مفسرین نے نقل کیا ہے وہ یہ کہ جب یہ خبر نرم ہو گئی کہ ولید بن مغیرہ اب تھا بہت بڑا چودھری، اس کی بڑی جائیداد طائف میں بھی تھی، بہت دولت مند تھا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اسی کے بیٹے ہیں نا خالد بن ولید، تو جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ شخصیت اور سیرت و کردار کا جو لوہا ہوتا ہے، یعنی یہ ان لوگوں میں سے تھے، لیکن یہ کہ مسئلہ اور اپنی چودراہٹیں اور اپنی سیادتیں ان کی قربانی دینے کو انسان آسانی سے تیار نہیں ہوتا۔ تو یوں کہیں کہ خالد بن ولید کا باپ ولید بن مغیرہ، اس کا معاملہ ہے کہ جب یہ خبر ہو گئی کہ یہ ایمان لا رہا ہے تو کوئی شخص اس کے پاس گیا اور اس نے کافی اونچ نیچ سمجھا کر آخری بات یہ کہی کہ تم ایمان نہ لاؤ، اور اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ آخرت میں تم سے بات پوچھ ہوگی، وہاں کی ساری ذمہ داری تم پر، البتہ سودا بازی یہ بھی ہوئی کہ اتنے پیسے تمہیں مجھے دینے پڑیں گے، وہاں کا سارا عذاب تمہارے حصے کا بھی میں چھین۔ اس نے بھی وعدہ کر لیا، اس میں سے بھی کوئی انسٹالمنٹس دی اور پھر وہ پیسہ جو ہے، پیسے کی محبت وہ تھی، تو اس سے کچھ ان آیات کے ساتھ ایک ظاہری لفظی جو ہے ایک ربط قائم ہوتا ہے۔ افرأیت الذی تولی، تولا کیا ہے؟ اس نے پیچھ موڑ دی، جو یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمن تو چار ہاتھ تک کے جگہ امام رہ گیا۔ ارأیت الذی تولی، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو اور کیا اپنے حالت پر جو مڑ گیا، واپس چلا گیا، پیچھ موڑ کر چلا گیا۔ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ، اب آتا کے دونوں ترجمے کیے گئے، ایک تو یہ کہ اعطاء سے مراد کیا ہے؟ مال دینا، سبمٹ کر دینا، آئی سبمٹ، گرانٹڈ، میں نے آپ کو یہ بات تسلیم کری، تسلیم کرنے کے معنی کوئی نہیں۔ تو آتا قلیل و اقدا کچھ مانا لیکن پھر رک گیا۔ اقدا کا لفظ آتا ہے عرب لغت میں کہ اگر کوئی شگڑا کھود رہا ہو تو آرام سے وہ کھودتا چلا جا رہا ہے، لیکن کہیں آگے چٹان آ گئی اور اس کا پھاوڑا جا کر اس پر رک گیا اور چٹان کو توڑنا ممکن نہ رہا تو وہی اس کا عمل رک گیا۔ تو کچھ بڑھنا کسی کام میں اور پھر کسی وجہ سے رک جانا، یہ ہے اقدا، رک گیا۔ اور اسی کے ساتھ ایک ربط قائم کرتے ہیں کہ اس نے کچھ پیسے بھی جو طے ہوا تھا اس شخص سے کہ آخرت کا بوجھ وہ سنبھال لے گا، تو اس کی بھی کچھ انسٹالمنٹ دی اور پھر وہ بھی اعنده علم الغیب فهو یرا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جو وہ دیکھ رہا ہو؟ یعنی
بات اور رسالت کی بات اور اسلام کو اس نے مانا تھا تو عقل اور نقل کے دلائل کے ساتھ، فطرت کی شہادتوں کے ساتھ مانا. لیکن اس شخص کے صرف یہ کہنے سے اگر وہ مان گیا تو معلوم یہ ہوا کہ پھر بڑا وہ اعتماد تھا اس پر، بڑا یعنی ایک اندھا بہرا یقین تھا اس پر، ایمان بالغیب کو ایک شخص پر لے آیا تھا. آئندہ علم الغیب فہو یرا. اس طرح کا اتنا بڑا فیصلہ، آگے بڑھتے بڑھتے رک جانا، پیچھے مڑ جانا، تو یہ کون سے یقینی علم کی بنیاد پر اس نے ایسا کیا؟ اس میں یاد دلا دوں آپ حضرات کو کہ یہی ایک کردار ہے جو سورہ حج میں ان الفاظ میں آیا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ. یہ وہ لوگ ہیں جو پالے سے ادھر آ گئے، ایمان لے آئے تھے. لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں، کنارے کنارے مندار میں کود کر نہیں چاہتے. اگر تو خیر ہو، خیریت ہو، چلتے رہتے ہیں، اطمینان میری مطمئن رہتے ہیں. کچھ خیر ملتا ہی ہے چلیے. لیکن اگر کہیں آزمائش آ گئی، کوئی فتنہ آ گیا، کوئی امتحان آ گیا تو اوندھے کو گر پڑتے ہیں. اس کے اوپر تبصرہ فرمایا قرآن نے، خسر الدنیا والآخرہ، یہ دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ. اسی کے لیے تمثیل کے پیرائے میں تصویر کھینچی ہے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کے آخر میں. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ ایک بڑی مرکب تفصیل ہے، بڑی یعنی بلیغ اور فصیح، کہ جیسے اندھیری رات ہے، کوئی قافلہ اندھیری شب کے اندر گرفتار ہو گیا ہے، طوفان آ گیا ہے، کڑک ہے بجلی کی، اور جو کڑک کی وجہ سے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھوسی ہوئی ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں لوگ. ذرا کہیں بجلی کو ہوتی کوئی چیز نظر آئی تو 2 قدم چل پڑے، پھر جب اندھیرا ہو گیا تو چھٹک کر رہ گئے اور موت سے گھبرا رہے ہیں. یہ ان منافقوں کا حال ہے کہ جب تو کچھ آسائش ہے، کوئی امتحان نہیں، کوئی ابتلا نہیں، تو چلتے رہتے ہیں. ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی ایمان لائے، پہلی صف میں کھڑے ہوں گے نماز کے اندر، اس لیے کہ کوئی اندیشہ نہیں، نماز پڑھنے میں کوئی جان کا خطرہ نہیں. لیکن جہاں کہیں آ گیا مرحلہ آزمائش کا، امتحان کا، کھڑے رہ جاتے ہیں، چھٹک کر کھڑے رہ جاتے ہیں، ان سے چلا نہیں جاتا. یہ وہ نقشہ جو ہے پالے سے ادھر ہو تو وہ نقشہ ہے منافقین کا، پالے سے ادھر نہیں تو ولید بن مغیرہ اور ہرقل، یہ 2 جو ہے کردار بہت اہم ہے تاریخ کے اندر، کہ جو اصلاً تو کردار ایک ہی ہے، صرف یہ ہے کہ قانونی اعتبار سے شکلیں دو ہیں. ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اس کو خبر نہیں پہنچی، وہ مطلع نہیں ہوا اس چیز پر کہ جو موسیٰ کے صحیفوں میں تھی، وہ ابراہیم اور ابراہیم کے صحیفوں میں تھی. یہ صحف کا مضاف ہے، ابراہیم بھی ہے اور موسیٰ بھی، دونوں مضاف ہیں، موسیٰ کے صحیفوں میں اور ابراہیم کے صحیفوں میں. البتہ ابراہیم کے ساتھ علیہ السلام مزید ان کا ایک مدح کے طور پر الفاظ آئے، الذی وفا و ابراہیم الذی وفا، وہ ابراہیم جس نے پورا کر دیا، پورا دے دیا. ابھی میں عرض کروں گا تو یہ بات کون سی آ رہی ہے، آگے آ جائے گی. یہ بھی اس کے کردار کی ہی ابھی یعنی گفتگو ہو رہی ہے. اتنی جلدی کیسے اس نے مان لیا اس شخص کی بات کو کہ میں تمہاری بات، تمہارا بوجھ میں سنبھالوں گا. بہت سے حضرات کو یاد آ گیا ہوگا جو منتخب نصاب سے ذہنی مناسبت رکھتے ہیں، سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع کے اختتام پر بھی یہی مضمون آیا ہے. وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم وما هم بحاملین من خطایاہم من شیء انہم لکاذبون. وہ لوگ کہتے تھے جو نوجوان ایمان لے آئے تھے حضور پر، ان کے بزرگ ان سے کہا کرتے تھے، کہا تم پاگل ہو گئے ہو، کس شخص کے پیچھے لگ گئے ہو، ہمارے راستے پر آؤ، ہم نے اپنے بال دودھ میں سفید نہیں کیے ہیں. ہوتے ہیں ایسے لوگ، خام خبر بناتے ہیں نوجوانوں کو، ان کی کیفیت برباد کرا دیتے ہیں. تم ہمارے راستے پر چلو، یہی راستہ صحیح. اور اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ قیامت میں بازپرس ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوگی، تو ہم تمہاری طرف سے جواب نہیں کریں گے، تمہاری خطاؤں کا بوجھ ہم اٹھائیں گے. فرمایا گیا وما هم بحاملین من خطایاہم من شیء انہم لکاذبون، وہ ہرگز اٹھانے والے نہیں ہیں ان کی خطاؤں کا بوجھ کچھ بھی، وہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. وَلْيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا
وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ قیامت کے دن اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ انہیں برگلانے کے نتیجے میں بوجھ اپنے بوجھ میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ان کے بوجھ میں سے کچھ نہیں اٹھا سکیں گے، لیکن اپنے بوجھ میں اضافہ کر رہے ہیں، ان کو برگلانے کی کوشش کریں۔ تو یہی بات اب یہاں آ رہی ہے، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، نہیں اٹھائے گی کوئی جان کسی اور کے بوجھ۔ یہ بات جو ہے دین کے مسلمات میں سے ہے، بدیہیات میں سے ہے، اس کے اصول میں سے ہے، یہ بات بہت اہم ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں یہ مضمون بہت ہی وضاحت کے ساتھ آیا ہے۔ چنانچہ جو پہلا رکوع ختم ہوا تھا، اس کا یاد ہوگا کہ امر الانسان ما تمنا، وہاں نفی ہو رہی تھی اس کی، کیا انسان کے لیے ہے وہ کچھ جس کی وہ تمنا کرے؟ تمناؤں سے تو کچھ نہیں ملتا، یہ دنیا بھی ہر شخص جانتا ہے کہ محض تمنا کرنے سے حاصل نہیں ہوتی، آپ کو محنت کرنی پڑتی۔ اگر آپ کو فصل لینی ہے تو ہل چلانا ہوگا، بیج ڈالنا ہوگا، فصل کاٹنی ہوگی، اس کو پانی دینا ہوگا، راتوں کو جاگنا ہوگا، حفاظت کرنی ہوگی، تب ملے گی فصل۔ یہ دنیا بغیر محنت کے نہیں ملتی، حالانکہ حقیر ترین شے آخرت، والآخرۃ خیر وابقیٰ، وہ بغیر محنت کے کیسے مل جائے؟ وہ صرف تمناؤں سے مل جائے گی، وہ صرف اس طرح مل جائے گی کہ ہم فلاں گروہ سے تعلق رکھتے تھے لہٰذا ہمیں تو جنت کے پاس گویا کہ ملے ہوئے، ہماری تو پہلے سے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الاٹمنٹ جو ہے جنت میں ہوئی تھی۔ یہ ہے وہ احمقانہ خیال دنیا میں ہمیشہ مذہبی لوگوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، کچھ گروہی نسبتوں کی وجہ سے۔ ہمارا ان سے تعلق ہے، ان کے دامن سے وابستہ ہے، ان کے نام لیوا ہے، لہذا ہم کو بخشا۔ اس کی نفی کی پہلے اس انداز میں کہ امر الانسان ما تمنا، کیا تمنا سے کچھ ملتا ہے؟ یہاں ملتا ہے تمہیں کچھ تمنا سے، تمہیں دانتوں پسینہ آتا ہے، محنت کرتے ہو، مشقت کرتے ہو، تب تم دنیا میں کوئی چیز حاصل کر سکتے ہو، کوئی شے بنا سکتے ہو۔ یہاں پر بھی اب وہی بات کہی جا رہی ہے، لیکن اب دوسرے انداز میں، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ نہیں اٹھائے گی کوئی اٹھانے والی کسی اور کے بوجھ۔ ہر انسان کو اپنی اکاؤنٹیبلٹی کو خود فیس کرنا ہے۔ یہ اسی کے سلسلے میں آ رہی ہے کہ اس نے کیسے مان لیا اس بات کو۔ معلوم ایسا ہوتا ہے ان الفاظ سے، اگر میں اسے اگر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایک رائے تو یہ ہے کہ اس میں ولید بن مغیرہ یا کوئی معین شخص اس کے پس منظر میں نہیں ہے، یہ ایک تمثیل ہے، یہ بھی ممکن ہے، لیکن یہ کہ ایک رائے اور مجھے بہت زیادہ قوی معلوم ہوتی ہے۔ الفاظ کچھ ایسے ہیں کہ جو پورے طور پر منطبق ہوتے ہیں اسی واقعے کے اوپر کے جو واقعہ مفسرین نے نقل کیا ہے۔ اس اعتبار سے کوئی حرج بھی نہیں ہے، اگر اس سے اس بات کی وضاحت مزید ہو جاتی ہے، کھل کر بات سمجھ میں آ جاتی ہے، تو اس کو قبول کرنے میں کوئی ذائقہ نہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ولید بن مغیرہ بڑا عالم و فاضل شخص ہے، یعنی اس سے اندازہ ہو رہا ہے اب لم ينبأ ما فی صحف موسیٰ، معلوم ہوتا ہے کہ وہ ناواقف جاہل اور عامی انسان نہیں تھا، اور اس میں معلوم ہوتا ہے جب آپ سیرت کو پڑھیں گے تو وہ شخص بہت ہی فہیم، زیرک، دانا، یہ ساری اس میں صلاحیت اس کو ہے۔ بہادری اس میں نہیں تھی، مصلحت کوشی اس میں تھی، مداہنت کا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مداہنت کی ترغیب دیتا تھا کہ کچھ لے دے کر معاملہ کر لو۔ یہ جو تقسیم ہو رہا ہے قریش کا معاملہ اور بٹ رہے ہیں، اس میں ہمارے لیے جو ہے بڑی جو ہے دنیاوی اعتبار سے بہت خرابی کی صورت ہے، اور ایسا نہ کرو کہ تمہاری ہی ساری باتیں مانی جائیں، کچھ لوگوں کی بات مان لو، کچھ اپنی بات منوا لو۔ یہ اسی ولید بن مغیرہ کا اثر میں سب سے زیادہ آتا ہے، سورہ نور میں بھی اسی کا ذکر ہے، یہ آگے آئے گی صورت میں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کردار کو پورے کو ایک دفعہ ذہن نشین کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ معلوم ہوتا ہے کہ زیرک، فہیم اور کچھ نہ کچھ معلومات رکھنے والا شخص تھا، جو جانتا تھا کہ آسمانی کتابوں کی تعلیمات کیا ہیں۔ قرآن کا انداز یہ بتا رہا ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اسے معلوم نہیں ہے؟ یہ در حقیقت یہ جو استفہام تقریری کہلاتا ہے، کسی چیز کو موقف کرنے کے لیے سوالیہ انداز، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے تمہیں معلوم نہیں، خوب معلوم، تم جانتے ہو، کیا تمہارے علم میں یہ بات نہیں ہے؟ اور اس کا کہنے کا اصل مقصد کیا ہوگا؟ تم اچھی طرح جانتے ہو، تمہارے علم میں۔ تو یہ وہی استفہام تقریری ہے، ایک چیز کو کی تاکید کے لیے سوالیہ انداز اختیار کرتے ہیں۔ اب لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اسے علم نہیں ہے جو کچھ کے موسیٰ کے صحیفوں
یعنی تورات کی تعلیم کا خلاصہ تھا، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ، اور اس ابراہیم کے صحیفوں میں تھا جس نے کہ ہر شے پوری پوری ادا کر۔ ایک بات تو میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ جہاں تک صحف موسیٰ کا تعلق ہے اس میں تو کوئی اشکال نہیں، سب مانتے ہیں تورات ہے۔ موجودہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اس کی پہلی 5 کتابیں وہ جو بھی شکل ہے محرف شدہ صورت میں، لیکن اس میں بہت سی باتیں درست بھی ہیں، کچھ چیزیں غلط بھی ہیں، لیکن وہ ہے ان کو بکس آف موسیز کے جو صحف موسیٰ، لیکن صحف ابراہیم کہاں؟ اور یہ بات مؤکد ہو جاتی ہے کہ آخری پارے میں سورۃ الاعلیٰ کے اختتام پر بھی یہی آیت آئی ہے، ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اور اولیٰ کا جو ہے اطلاق وہ تو زیادہ ابراہیم کے صحیفے پر ہوگا، اس لیے کہ حضرت موسیٰ کے صحیفے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کم و بیش 1000 برس کے بعد آ رہے ہیں، کم سے کم 1000 برس۔ یہ جو صحیفے حضرت ابراہیم کے ہیں یہ دنیا میں کہیں ہیں یا نہیں؟ اکثر علماء کا یہی ہے اس پر اتفاق کہ کہیں ان کا کوئی وجود نہیں، یہ غائب ہو چکے۔ چنانچہ ہمارے یہاں عقائد کی کتابوں میں بھی یہی پڑھایا جاتا ہے کہ 4 کتابیں ہیں جن پر کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، ایک تورات، دوسرے زبور، تیسرے انجیل اور چوتھے قرآن۔ لیکن یہ ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اور بہت سے نبیوں کے صحیفے ہیں موجود ہیں، اور یہ بات جو ہے قرین قیاس ہے کہ آخر اتنے نبی جو آئے تو کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی انہیں وحی نہیں بھیجی، کوئی الہام نہیں فرمایا؟ انہوں نے جو کچھ کہا اس میں وہ الہام اور وہ وحی سے یقین شامل ہے۔ یہ ضرور ہم مانتے ہیں کہ وہ محفوظ شکل میں نہیں۔ اسی طرح میری ذاتی رائے بھی ان بعض لوگوں کے ساتھ ہے جو سمجھتے ہیں کہ صحف ابراہیم بھی بگڑی ہوئی صورت میں محرف شدہ شکل میں موجود ہے، اور وہ اصل میں جو ان آریاؤں کی جو سب سے قدیم کتابیں ہیں وید اور اپنشد، ان کے اندر صحف ابراہیم کا مواد ہے، اور برہما کا لفظ جو ہے میرے نزدیک یہ بگڑا ہوا لفظ ابراہیم ہی کا، جیسے کہ ہوتا ہے دنیا میں ہمیشہ، جیسے عیسائیوں نے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنا دیا، تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان لوگوں نے حضرت ابراہیم کو خدا ہی بنا دیا، برہما، اور برہما سے وہ جو سارا معاملہ جو چلتا ہے وہ ایک ایسی ہستی بھی نہ کہیے، وہ تو جس کو آپ ورلڈ اسپرٹ کہیں، وہ ایک ایسا جوہر ہے جو پورے وجود میں سرائے ہوئے برہما۔ تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی عقیدت میں غلو جو ہے اس نے اس عقیدے کی شکل اختیار کی ہے، اور جیسے کہ اناجیل کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ کوئی ایک انجیل تو نہیں، سینکڑوں انجیلیں تھیں، 104 میں سے 4 ہیں جو انہوں نے سلیکٹ کی ہیں جنہیں کینونیکل کہتے ہیں، قانونی، اور جو ان کے نزدیک مستند ہے، باقی اپوکریفل ہے جنہیں کہ مستند نہیں مانتے۔ تو انجیل جو بھی کچھ ہے وہ ان میں ہے۔ میں نے کئی مرتبہ یہ واقعہ سنایا جب میں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا تو سائیوال منڈوری کہلاتا تھا اس وقت، وہ ایک بہت بڑا مرکز ہے عیسائی مشنریز کا، تو وہاں ایک مسٹر بھائی چھوٹے سے پادری، میں ان سے ملنے گیا، میں نے کہا کہ ان 4 میں سے کسے میں سمجھوں کہ انجیل؟ تو جواب اس کا بڑا ذہانت پر مشتمل تھا۔ میں اس وقت ایک نوجوان کالج میں پڑھنے والا طالب علم، سادہ سا میں نے سوال کیا، لیکن جو جواب اس نے دیا اس سے میں نے سمجھا کہ یہ بات اصل میں ان کے یہاں بڑے غور و فکر کا گویا کہ نچوڑ ہے کہ ان سوالوں کا جواب یہ ہوگا، اور وہ لفظ واقعہ بڑے جامع تھے۔ اس نے کہا none of them is Bible. Bible is in them. اب اس سے ان کا وہ اعتراض دفاع ہو جاتا ہے، کون سا بائبل کسے کہتے ہیں؟ ان میں سے کوئی بھی بائبل نہیں، بائبل ان میں۔ اسی طریقے سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اپنشد اور وید ان کو ہم صحف ابراہیم نہیں کہہ سکتے، لیکن صحف ابراہیم کی تعلیم بگڑی ہوئی شکل میں وہ ان کے اندر ہوتی۔ یہ ایک گمان ہے، قیاس کے درجے میں ہے، لیکن اس کے بہت سے شواہد ہیں، اس وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل سے انہیں بیان کر سکتا۔ وفا کے لفظ پر غور کیجیے، یہ بھی بہت اہم لفظ ہے، اس لیے کہ قادیانیوں نے یہ جو وفا اور وفا اور توفیہ اور ایفا اور توفا، یہ جو بہت سے مصدر بنتے ہیں اس سے، ان سے عام مسلمانوں کی ناواقفیت سے فائدہ اٹھایا، اور اسی وجہ سے عام آدمی جو ہے ان کی دلیلوں کے آگے چپ ہو جاتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں آیا نا، انی متوفیک و رافعک الیک، اب انی متوفیک عام آدمی کہے گا بھائی وہ متوفی کون ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا متوفی فوت ہو جانے والا، فوت ہو گیا، مر گیا، آپ سے بھی وہ بھی ختم ہو گئی، مسیح تو فوت ہو گئے، وفات ہو گئی، میں تجھے وفات دینے والا
تو اس کے معنی بھی ہے پورا کرنا، پورا دے دینا۔ ہم کہتے ہیں اس نے اپنا قول وفا کیا، وعدہ وفا کیا، جو وعدہ کیا تھا پورا کر دیا۔ پھر اس میں آتا ہے باب افعال میں اوفا یوفی ایفا، ایفائے عہد اردو میں بھی ہم بولتے ہیں، اس میں بھی مفہوم وہی ہے، کسی کی بات کو پورا کر دینا، کسی کا حق پورا ادا کر دینا۔ اس میں مزید تاکید آتی ہے وفا یوفی توفیۃ، باب تفعیل، ایک ایک دھیلا دھیلا ادا کر دینا، کسی کا حق ہے تو پورا پورا پائی پائی اس کو چکا دینا۔ اب اس سے دو الفاظ اور بنے گے، ایک توفا یا توفی، اس کے معنی پورا پورا لے لینا، وصول کر لینا، اور استوفا یستوفی، اس کے معنی ہو گئے وہ بھی پورا پورا لے لینا۔ اب آپ یہ کہ عربی زبان کے یہ بالکل الف بے تھے، لیکن ظاہر بات ہے کہ لوگ واقف نہیں، اور وہ اس کے جو الفاظ ہیں اصلی حروف اصلی یا ان کی وجہ سے دھوکا کھا جاتا ہے۔ تو انی متوفی کا، میں تمہیں پورے کو لے جاؤں گا۔ توفی کا اطلاق ہوتا ہی تمام و کمال حضرت مسیح علیہ السلام کے معاملے پر ہے کہ جسم اور جان سمیت اللہ انہیں لے گیا، جبکہ جس معنی میں ہم لفظ وفات استعمال کرتے ہیں وہ تو ایک مجازی استعمال ہے اس کا، کہ جسم یہی رہ گیا، صرف روح کو نہ لے گیا، لیکن کس چیز کو؟ صرف روح کو یا جان کو، جسم یہی رہ گیا۔ حضرت مسیح کے معاملے میں جو صحیح عقیدہ ہے، جو احادیث صریحہ سے ثابت ہے، صحیحہ جو کہ صحیح ہے کی احادیث سے ان سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ وہ پورے اٹھا لیے گئے ہیں بجسد شریف، اپنے جسم و جان سے۔ یہاں وہ لفظ آیا ہے وفا یوفی توفیۃ، پورا پورا دے دینا۔ ابراہیم الذی وفا، اللہ کا پورا حق ادا کر دیا، اللہ کے ہر تقاضے کو پورے طور پر سر انجام دیا، اللہ کے ہر مطالبے کے آگے سر تسلیم کم کر دیا، جسے سورہ بقرہ میں کہا گیا ہے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب جب بھی اس سے اس کے رب نے کہا کہ سر تسلیم خم کرو، اس نے کہا سر تسلیم خم، جو حکم دیا بس وہ چشم اس کو پورا کر۔ تو یہ حضرت ابراہیم کی وہ شان ہے جو سورہ بقرہ میں آئی ہے اس عظیم الفاظ میں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ یاد کرو جب کہ ابراہیم کو اس کے رب نے بڑے بڑی باتوں میں آزمایا، بڑے بڑے امتحان دیے، اس سے بڑا امتحان کیا ہوگا؟ اکلوتا بیٹا 87 برس کی عمر میں دعائیں مانگ مانگ کر لیا، اب وہ 13 برس کا ہوا ہے۔ فلما بلغ معه السعي قال، اب آپ اور کیجئے، جبکہ بازو بن جاتا ہے بیٹا، کچھ نہ کچھ دنیاوی معاملات کے اندر بھاگ دوڑ میں، لما بلغ معه السعي، اس وقت اسے حکم دیا جا رہا ہوں سے ذبح کرو، اور وہ بوڑھا 100 برس کا بوڑھا اس کے سامنے، اس حکم کے سامنے بھی سر تسلیم خم کیے ہوئے، تو اس سے آگے کوئی امتحان نہیں۔ تو تمام امتحانات میں پورا اترا، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور اس ابراہیم کے صحیفوں میں جس نے اللہ کے ہر حکم کو پورا پورا ادا کر دیا، اللہ کے تمام حقوق کو پورا پورا ادا کر دیا۔ میں نے یاد دلایا تھا کہ قرآن مجید میں یہ اللہ کے لیے لفظ حق آتا ہے 3 جگہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق۔ دوسرے جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، محنت کرو جتنا کہ اس کی راہ میں جہاد کا حق ہے۔ اب جو شخص اس حق کو بتمام و کمال پورا کر دے، تقوی اور جہاد دونوں کے اعتبار سے، وہ اس ٹیسٹیمونیل کا اور سند کا مستحق ہوگا کہ الذی وفا، جس نے پورا پورا کیا۔ ویسے تیسرا لفظ اور بھی آتا ہے، لیکن وہ عام طور پہ نفی کے انداز میں آیا، ما قدر اللہ حق قدری، یہ تیسری چیز ہے، اللہ کی معرفت جیسے کہ اس کی معرفت کا حق ہے، اللہ کا تقوی جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، اللہ کے لیے جہاد جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے۔ 3 چیزیں پوری ہو جائیں تو گویا کہ انسان کامل وجود میں آ جائے، یہ ہے انسانیت کی معراج۔ اچھا وہ کیا بات تھی جس کی طرف توجہ دلائی؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، کہ نہیں اٹھائے گی کوئی اٹھانے والی، یہ مؤنث کے صیغے میں اس لیے آیا ہے کہ جان مراد ہے، نفس، اور وہ مؤنث ہے۔ یہ جو نفس ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ، تو یہ نفس انسانی جو ہے کوئی جان کسی اور جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہر ایک کو اپنا بوجھ اٹھانا ہے۔
وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی جس کے لیے کہ اس نے محنت کی۔ یہ میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ اس میں اگرچہ بہت زور ہے اور ایمفیسس ہے، اور اس درجے میں بات سمجھ لینی چاہیے کہ اصول یہی ہے، لیکن جیسے کہ انگریزی میں آپ کہتے ہیں کہ ایکسیپشنز پروو دی، ایکسیپشنز اس میں ہے۔ مثلا آپ استغفار کرتے ہیں اللہ میرے والد کو بخش دے، اب اس میں ان کی محنت کا بھی کوئی دخل نہیں ہے، یہ تو میرا استغفار ہے، اللہ قبول فرما لے، اس کی نفی نہیں ہوگی۔ اسی طرح شفاعت حقہ، اس کی نفی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کسی کی سفارش کو کسی کے حق میں، یہ استغفار کی سفارش ہے ایک طرح کی، جب ہم کہتے ہیں اللہ اس کو معاف فرما دے، یہ بھی سفارش ہے۔ اسی طریقے سے شفاعت حقہ اس میں شامل ہے۔ اسی طرح صدقات جاریہ اس کو کہتے ہیں، صدقہ جاریہ۔ اگرچہ صدقہ جاریہ کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ انسان کی اپنی محنت ہے، اولاد کی اچھی تربیت کی، کوئی مسجد بنائی، کوئی دارالعلوم بنا دیا، تو اس کی محنت ہے کہ اس کے بعد اس کا سلسلہ جاری رہے گا، جب تک اس کا فیض جاری رہے گا اس سے ملنا ہے۔ لیکن ایک اور شکل بھی ہے جو احادیث سے ثابت ہے کہ قیامت کے دن کچھ لین دین ہوگا۔ ایک شخص بہت سی نمازیں لے کر آیا لیکن کسی کا حق بھی اس نے مار دیا تھا، تو اب اس کی نمازیں اس کو دے دی جائیں گی، تو یہ نمازیں اس کی اپنی کمائی نہیں تھی لیکن وہ کمائی اس کے حساب میں شامل ہو جائے گی۔ تو الیس للانسان الا ما سعی میں جتنی ایکسیپشنز احادیث صحیحہ سے کتاب و سنت سے ثابت ہوں ان کو برقرار رکھتے ہوئے اصل اصول یہی ہے کہ ہر انسان کو اصل میں یہی سوچنا چاہیے کہ اپنی محنت، اپنا بوجھ کو اٹھانا ہوگا، اور انسان کے لیے اصلاً وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ محنت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اس کو کھول دیا گیا ہے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، جو آخرت کا ارادہ کر لے اور آخرت ہی کا طالب بن جائے اور پھر محنت کرے اس کے لیے جیسی کہ اس کے لیے محنت کرنی چاہیے، اس کی محنت جو ہے وہ سفل ہوگی اور اس کی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ لیکن تمنائیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، تو ام للانسان ما تمنا یہ پہلے آ چکا ہے، اور یہاں آ کر اس نے دوسرے اسلوب سے اس مضمون کو مکمل کر دیا، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعی وان سعیہ سوف یری۔ ہاں دوسری بات یقینی یہ ہے کہ اس کی سعی جو ہے، اس کی محنت ضائع جائے گی۔ یرا کے نائب فاعل اس کو کہتے ہیں، کیونکہ فعل مجہول ہے، دو ہو سکتے ہیں، ایک تو سعی، اس کی سعی، اس کی محنت، اس کی کارگزاری کا ملاحظہ کیا جائے گا، اٹ ول بی اکاؤنٹڈ، ہم اس کو نگاہ میں رکھیں گے۔ یہ ایک شاہانہ انداز ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ ہے جو بعض حضرات کے لیے، لیکن اکثر کے نزدیک اس یرا کا جو ہے وہ وہی جو شخص ہے جس نے کہ وہ محنت کی ہے اسے دکھا دی جائے گی اس کی محنت۔ اور یہ جو قرآن مجید کے دوسرے جو مقامات ہیں ان سے زیادہ مناسبت رکھنے والا ترجمہ یہ ہوگا، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آخری بارے اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہوتا ہے، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس کسی نے ذرے کے ہم بدن نیکی کی ہوگی اسے موجود پائے گا اور دیکھنے گا، اور جس نے ذرے کے ہم بدن کوئی برائی کمائی ہوگی اس کو اپنے سامنے موجود پائے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کو دیا جائے گا بدلہ، اور بدلہ بھی اوفا۔ اب یہ اوفا اسی لفظ سے، وفا یفی سے، یہ ہے افعل التفصیل، اوفا اکبر اصغر اس پر ہے، اوفا سب سے کامل، سب سے بڑا، سب سے پورا پورا، یعنی پورے ہونے میں کامل ترین شکل میں اس کو بدلہ کرتا ہے۔ اس بدلے میں بھی، اس میں ڈیبٹ کریڈٹ بھی ہے، اس میں نیکیوں اور بدیوں کا ایک موازنہ بھی ہے، موازین کا معاملہ بھی ہے، وہ تمام چیزیں بھی موجود رہیں گی۔ یہ نہیں ہے کہ جو بھی بدی آپ نے کی اس کا لازماً آپ کو بدلہ مل جائے، اللہ ہمارا معاف فرمانے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کسی بدی کے لیے اس دنیا ہی میں آپ پر شفقت فرمائے اور کوئی دنیاوی تکلیف آپ کو پہنچا کر اس کا کفارہ کر کے قبول فرما لے، اس کا بھی امکان نہیں، لیکن ظاہر بات ہے اکاؤنٹ فارم تو ہوئی ہے نا وہ چیز۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت سے، اپنی شان غفاری سے بخش دیا ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی مقرب بارگاہ یا کسی انسان یا کسی فرشتے کی کو اس کے حق میں سفارش کی اجازت دے دی ہو اور اس سے
اس کی وہ گناہ جو ہے اس کی معافی ہو جائے، ان کی نفی نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اصول یہی رہے گا کہ انسان کا عمل ہے اور عمل کا یہ رہے گا اصل الاصول۔ اس کی جو فاؤنڈیشن ہے اس کو ڈسٹرب کیے بغیر جو چیز جہاں جہاں پر ہے کتاب و سنت کے اندر اس کو اس کے مقام پر رکھنا، اس کی نفی نہ کرنا، یہ دوسری انتہا ہو جائے گی۔ اس لیے کہ ہمارے لیے دلیل تو کتاب و سنت ہی ہے، کتاب و سنت میں جو چیز آ رہی ہے اس کی نفی نہیں کریں گے۔ ہم اپنے کسی جذبے میں آ کر، کسی انتہا پسندی میں آ کر کسی بات کی نفی کر دیں کہ جو کتاب و سنت سے ثابت ہو رہی ہے، یہ تو ہم خود اپنے اوپر ظلم کریں۔ لیکن یہ پورا مضمون جو ہے اس کی اصل روح جو ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اصل شے انسان کی محنت ہے، کمائی ہے، اور اصل الرسول بدلہ ہے، وہ یوم الدین ہے، جزا و سزا کا دن، مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک اور مختار مطلق ہے۔ ثم یجزاہ الجزاء الاوفی وان الی ربک المنتہی۔ ایک بات میں چاہتا تھا کہ توجہ دلاؤں، اس سورہ مبارکہ میں دو چیزیں اسلوب کے اعتبار سے قابل توجہ ہیں۔ پہلی تو یہ کہ یہ جو آخری صورتیں، آخری حصے کی صورتیں ہیں قرآن مجید کی، زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ ابتدائی زمانے کی صورتیں ہیں۔ ترتیب مصحف میں یہ قرآن مجید کے آخری حصے ہیں۔ ان میں آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، بہاؤ تیز ہے، ردم جو ہے بہت نمایاں ہے، لیکن یہ جان لیجئے کہ لغت کے اعتبار سے اور نحو کے اعتبار سے یہی مشکل ترین صورتیں ہیں۔ ان میں بعض الفاظ ایسے ہیں جن کے بارے میں بڑی لمبی چوڑی تحقیق کے بعد بھی کوئی حتمی اور آخری بات کہنا کسی کے لیے آج تک ممکن نہیں ہوا ہے۔ تو لغت اور ادب عربی کے اعتبار سے مشکل ترین حصہ ہے۔ دوسری ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ ان صورتوں میں اکثر الفاظ جو ہے وہ ایک ہی صورت میں ایک لفظ جو ہے وہ متعدد مرتبہ آتا ہے، اور اس میں در حقیقت اس لفظ کی جو اصل اس کا باطن ہے اس کی طرف توجہ دلانا جو ہے وہ پیش نظر ہوتا ہے کہ لفظ ذرا بدلی ہوئی شکل میں، ابھی اس کی میں مثال دوں گا۔ اس وقت صرف ذہن اس لیے منتقل ہو گیا کہ منتہا، اب سدرۃ المنتہا کا لفظ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ۔ یہاں پہ وہ لفظ دوبارہ آتا ہے وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے۔ اب اس کا ترجمہ بڑا مشکل ہے اردو میں، آخری پہنچ، تمہاری آخر کار، تمہاری پیشی، یہ بھی اس کا مفہوم ہو جائے گا کہ سب کو بالآخر وہی پہنچنا ہے۔ ان الی ربک الرجعی، جیسے کہ کہا گیا ہے سورہ علق میں، گویا کہ ان الی ربک المنتہی کا مفہوم ہو۔ پھر اس کے اندر یہ مفہوم بھی ہے کہ علم کا منتہا، کیونکہ اس سے پہلے آ چکا ہے ذالک مبلغہم من العلم، ان لوگوں کے علم کی رسائی نہیں کرتی۔ علم حقیقی کا منتہا اللہ کی ذات ہے، علم کامل، علم یقینی، علم حقیقی وہ تو وہی ہوگا جو ذات باری تعالیٰ سے ہمیں اس کا کہ فیضان اس وحی کے ذریعے سے حاصل ہو رہا ہے۔ باقی جو ہمارے اٹکل پچو خیالات ہیں، حکما کی حکمتیں ہو، فلاسفہ کے فلسفے ہو، یہ ساری چیزیں جو ہے ان میں سے کسی چیز کو ہم یقینی نہیں کہہ سکتے۔ جو سائنٹیفک ہمارے پاس علوم ہے ایک محدود دائرے میں ہم انہیں یقینی کہہ سکتے ہیں، ویریفائبل فیکٹس ہیں، لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان میں سے بھی ہر چیز وہ ہے کہ آخر میں جا کر ہم کچھ کو کہہ سکتے ہیں کہ کیا اس کی حقیقت ہے۔ اب ہمیں کچھ معلوم نہیں زندگی کسے کہتے ہیں، آج تک پتہ نہیں، ہمیں کچھ معلوم نہیں نیند کیسے آتی ہے، آج بھی معلوم نہیں۔ ہمارے دماغ کے کس جگہ پر وہ بٹن ہے، سوئچ ہے جس کو آف کر دے تو آدمی سو جائے اور جس کو آن کرے تو آدمی جاگ جائے، کہاں کس چیز سے متعلق ہے نیند، پوری فزیولوجی پڑھ جائیں گے، پورے اس کے جو جتنے بھی اب تک انسان کی معلومات ہے کھگال جائے، کچھ پتہ نہیں کہ زندگی جو ہے ہمارے اس وجود سے وہ کس طریقے سے متعلق ہے، کس عضو سے متعلق ہے بنیادی طور پر، یہ کچھ ہے۔ تو ان میں بھی اصل میں ایک محدود دائرے کے اندر تو یقینیات موجود ہیں، لیکن کسی شے بھی کبھی جو آخری بات جو ہے وہاں پہ جا کے پھر وہی کچھ اٹکل پچو والی باتیں ہو جاتی ہیں۔ علم یقین جس کو کہا جائے، علم الیقین، وہ تو ان الی ربک المنتہی، اس کے لیے تو در حقیقت اللہ کی ذات ہی ہے جو منتہا ہے۔ اب اس سے آگے جو اللہ تعالیٰ کی شان بیان ہو رہی ہے، اس کی قدرت، اس کی اس کائنات کے اندر اس کی تدبیر،
جس طریقے سے کہ وہ اس کائنات کو تصرف کر رہا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ. اب یہ اللہ تعالیٰ کی وہ جو شان ہے، اس کی قدرت کی شان، اس کے فیصلے کی تنفیذ کا جو اختیار ہے، اس کی خلاقی کی شان، ان کا طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اور اس میں در حقیقت نفی کس چیز کی ہو رہی ہے؟ شرک. اس لیے کہ عام طور پر دنیا میں مشرکانہ اوہام جو ہے وہ تجزیہ کریں گے تو جو مختلف مظاہر ہمیں نظر آتے ہیں، لوگوں نے ان کے لیے مختلف دیوی یا دیوتا تجویز کر دی ہے. بلندی کا دیوتا کوئی اور ہے، پستی کا دیوتا کوئی اور ہے، آسمان کے دیوتا کچھ اور ہے، زمین کے دیوتا کچھ اور ہے. یہ جو ہمیں تضادات نظر آتے ہیں، دولت دینے والا کوئی اور ہے اور کسی کے اوپر کوئی عذاب بھیج دینے والا کوئی اور ہے. تو یہ مختلف چیزوں کو، مختلف مذاہب کو، مختلف دیویوں دیوتاؤں کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے. یہاں جو انداز ہے اس میں در حقیقت اس کی نفی ہے، یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے، وہی دیتا ہے وہی چھینتا ہے، عزت دیتا ہے تو وہ دیتا ہے. اگر عزت کسی سے سلب کرتا ہے تو کوئی سلب کر دیتا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. یہ نہیں ہے کہ رات کا دیوتا کوئی اور ہو، دن کا دیوتا کوئی اور ہو، رات سورج کو طلوع کرنے والا کوئی اور ہو، اس کو غروب کرنے والا کوئی اور ہو، دولت دینے والا کوئی اور ہو، چھین لینے والا کوئی اور ہو. آپ کو معلوم ہے ہندی مائتھولوجی میں کریٹر اور ہے، سسٹینر اور ہے، ڈسٹرائر اور ہے. یہ تصنیف سے کیا جو چلی آتی. لیکن یہ کہ قرآن مجید اس طرح کا جو مضمون آ رہا ہے، اس میں فلو ہے، اس میں ایک ادبیت ہے، فصاحت ہے، بلاغت ہے، اس میں ذرا بھی کوئی احساس ہوگا. دو چیزیں اگر موجود ہوگی وہ بہہ جائے گا. اگر اس میں ادبیت کا کوئی ذوق ہے، لغت کا، ادب کا، فصاحت کا، بلاغت کا کوئی ذوق ہے، تو ایک تو یہ کہ اس کے اندر وہ بہے گا. دوسرا یہ کہ اس کے اپنے اندر اس کی فطرت سلیمہ کی اگر کوئی رونق اگر باقی ہے تو وہ لبیک کہے گی کہ دیکھنا تقریر کی لذت میں جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ کہ میرے دل میں. تو یہ دونوں چیزیں ہیں اصل میں. اس صورت کے آخر میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، یہی وہ بہاؤ ہے مضامین کا کہ جس کے نتیجے میں یہ صورت پیدا ہوئی کہ یہ صورت حضور نے ایک مجمع میں پڑھی. اور یہ میں ابتدا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ پہلی صورت ہے جو اس طرح ایک مجمع عام میں حضور نے پڑھ کر سنائی اور پوری کی پوری سنائی. اور یہ کہ وہ لوگ انتہائی مخالف ہونے کے باوجود کہیں انٹرپٹ نہیں کر سکے، مبہوت ہو کر رہ گئے. اس لیے کہ وہ تو شور مچانا چاہیے تھا انہیں. جیسے کہ ابو لہب نے پہلے ہی جب حضور نے پہلی مرتبہ تقریر کی ہے، واعظ فرمایا، اس نے انٹرپٹ کر دیا. دبل لگا لہٰذا جمع کرا، تمہارے لیے ہلاکت اور بربادیوں کیا ہمیں اس کام کرنے کے بعد. لیکن اس سورہ مبارکہ کے اندر جو ذوق ہے، جو اس کا فلو ہے، جو اس کی فصاحت اور بلاغت ہے، جو اس کے اندر ادبیت کی چاشنی ہے، ایک تو وہ چیز، دوسرے یہ کہ اس نے ان کے اندر فطرت کے جو چھپے ہوئے دار ہیں انہیں چھیڑا. یہ چیز صرف فصاحت اور بلاغت کی نہ سمجھیے. اس لیے کہ اگر یہی بات آپ کے سامنے رہے گی تو یہ در حقیقت ما قدر اللہ حق قدر ہی کے مطابق یہ قرآن کی ناقدری ہوگی کہ صرف فصاحت اور بلاغت کے بہاؤ میں قرآن بہا کرتے گیا. نہیں، صرف فصاحت اور بلاغت نہیں ہے، صرف ادبیت کی چاشنی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ یہ فطرت کے تاروں کو چھیڑنے والی چیز ہے. انسان کے اندر سے اس کی گواہی جو ہے وہ نکلتی ہے برابر. ہاں بات ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے یہاں پر اس کے پڑھنے میں ہو ذرا سا ترجمہ آتا ہو تو روانی کے ساتھ پڑھنے میں جو اس کا تاثر قائم ہوگا. ترجمے ورجمے میں پھر وہ نہیں رہتا. ترجمے میں تو یہ لفظ یہ ہے اور اس لفظ کا یہ مفہوم ہے اور اس کا اصل یہ ہے اور اس کی کا یہاں یہ بات آیا ہے. وہ بات جو ہے وہ زیادہ ایک علمی ایکسرسائز بن جاتی ہے. آپ کو قرآن مجید کا تاثر جس کو ہم کہیں گے وہ تو در حقیقت آتا ہے اس کو اس روانی کے ساتھ پڑھنا کہ کوئی ہمارے اور قرآن کے اس وطن کے مابین کوئی حجاب نہ رہے. اور براہ راست جیسے کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرا خوشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. یہ براہ راست نزول ہو، ترشح ہو رہا ہو ہمارے ضمیر پر، ہمارے قلوب پر، تو اس کی کیفیت پیدا ہو.
اسی طریقے سے نوٹ کیجیے کہ قرآن مجید میں اور احادیث میں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء آئے ہیں 99 اسماء کی تفصیل بہت سی احادیث میں ہے، کہیں کہیں لفظی فرق بھی ہے مختلف روایات میں، لیکن ان کے بارے میں ایک بات نوٹ کر لیجیے کہ بعض اسماء اللہ تعالیٰ کے وہ ہیں جن کو علیحدہ ایک اسم کو لینا یا اس کا ذکر کرنا جائز نہیں ہے، مثلا یا معز یا مذل، یہ دونوں ساتھ آنا چاہیے، دیکھیں تصویر میں یہ دو رخ ہیں، یا قابض ہو یا باسط ہو، قابض قبض کرنے والا، باسط کھولنے والا، معز اور مذل، اور اسی طریقے سے رافع اور خافض، گرانے والا اٹھانے والا، عزت دینے والا ذلت دینے، یہ ہے کہ دو جوڑوں کی شکل، اور وہی جوڑوں والا انداز کیا انہو ہوا اضحک وابکا، اور یہ کہ وہی ہے جو ہنساتا ہے اور رلاتا ہے، وانہو ہوا امات واحیا، اس میں بھی جو زور ہے نا ہوا کی تکرار سے، انہو ہوا امات واحیا، اور یہ کہ وہی ہے وہ یہ جو مارتا ہے اور جلاتا ہے، کوئی دو خدا نہیں ہے، زندہ رکھنے والا کوئی اور مارنے والا کوئی اور، وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، وہی ہے کہ جس نے نر اور مادہ پیدا کیے، جوڑے بنائے، من نطفۃ اذا تمنى، نطفۃ یہاں نکرہ کی شکل میں آیا، ایک بوند سے جو کہ جب کہ وہ ٹپکائی ہوتا ہے، اس میں ادھر بھی اشارہ ہے، اس نطفے کے اندر کہاں تمہیں فرق محسوس ہو جائے گا کہ جس سے اتنا بڑا فرق جو ہے اسی نطفے سے جو ہے وہ نر پیدا ہو رہا ہے، اسی سے وہ مادہ بن رہی ہے، اور اس میں فرق نہیں ہے، آج بھی وہ مائکروسکوپ جو ہے الیکٹرانک مائکروسکوپ کے باوجود اس کے اندر فرق جو ہے اس کو تلاش کرنا ناممکن ہے، تو اسی سے پورا جسمانی نظام مختلف، پورا نفسیاتی ساخت کا معاملہ مختلف، انہو خلق الزوجین الذکر والانثیٰ من نطفۃ اذا تمنى، ایک نطفے سے، ایک بوند سے جب کہ وہ ٹپکائی جاتی ہے، اسی سے وہ کسی کو مرد کسی کو عورت بنا دیتا ہے، وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور یہ کہ اسی کے ذمے ہے دوبارہ اٹھانا، ایک اور بار اٹھانا، نشا اٹھنا، انشاء اٹھانا، اسی لیے انشاء کہتے ہیں کمپوزیشن کو، ایک خیال ہے آپ اسے لکھنے بیٹھتے ہیں، یہ لفظ منشی جو ہمارے ہاں اب تو استعمال نہیں ہوتا، اسی زمانے میں یہ ایک بڑا یعنی مدح کا اور ستائش کا لفظ ہوتا تھا، منشی، فلاں منشی، کہ بہت ہی جو شخص واقع ہے، آج کل بھی آپ کو معلوم ہے دفتری اصطلاح میں بہت اچھی ڈرافٹنگ کرنے والا جو ہوتا ہے اس کی ایک صلاحیت مانی جاتی ہے اور وہ کہ بہت اچھا ڈرافٹ بناتا ہے، تو منشی اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی چیز کو، کسی خیال کو اٹھائے اور خیال کو باندھے، کمپوز کرے، اب باندھنا خیال کا اور کمپوز کرنا دیکھیں زبانوں کے الفاظ جو ہیں ان میں کس قدر فرق ہے، اور پھر جب وہ اس کو مرتب کر کے پیش کرتا ہے تو منشی، اب نشا اٹھانا تو علیہ النشأۃ الاخریٰ، دوسری مرتبہ کا اٹھانا اس کے ذمے، یہاں جو ہے خاص طور پر جو صلہ آیا ہے اعلیٰ آتا ہے عربی زبان میں کسی کا کسی کے ذمے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس میں ایک پورا فلسفہ اس پر ہے کہ ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ اللہ اٹھائے گا، نہیں، اللہ کے لیے اٹھانا لازمی ہے، اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا، اس کی وجہ کیا ہے تو سمجھتے ہیں۔ ایک شخص فرض کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہے، رسول کی بات مانتا ہے، حلال اور حرام کی قیود تسلیم کرتا ہے، زندگی میں اس کے لیے قدم قدم پر مشکل آ رہی ہے، وہ تو بن گیا، اللہ اور رسول کے کھوٹے سے بچا ہوا، کہیں حرام خوری کے اندر اس کا ہاتھ پڑتا تھا لیکن وہ تو ہاتھ نہیں ڈال سکتا، اس کے لیے تو یہ نہیں ہے جہاں چاہے منہ مار دے۔ اب وہ شخص جو پابند ہو کر زندگی بسر کر رہا ہے اور اس دنیا میں اپنی اس پابندی کی وجہ سے نقصان برداشت کر رہا ہے، کیا لازم نہیں ہے کہ اس کو دوبارہ اٹھا کر اور کمپنسیٹ کیا جائے، اس کو بدلہ دیا جائے؟ اگر نہ اٹھایا جائے دوبارہ اور زندگی دوبارہ نہ ہو تو پھر تو یہ گھاٹے کا سودا ہے، پھر تو وہ مظلوم ہے، پھر وہ نقصان دے رہا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں کئی جگہ یہ مضمون آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے یہ، اور یہ رحمت کا تقاضا ہے اس کا کہ وہ انسانوں کو دوبارہ اٹھائے، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا لازم ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر الزام آئے گا، ظلم کا الزام آئے گا کہ جو لوگ اسی نے ہمارے دل میں ڈالی ہے نا نیکی اور بدی کی جو ایک پہچان ہے، اب اس نیکی اور بدی کی پہچان، اندر کی پکار کو، اپنے ضمیر کی پکار کو کوئی تو لبیک کہہ رہا ہے، کوئی نظر انداز کر رہا ہے،
جو لبیک کہہ رہا ہے اس کے لیے قدم قدم پر رکاوٹ ہے، اس کا ضمیر اسے روکتا ہے. جو اس کو اگنور کر رہا ہے، وہ عیش کر رہا ہے، پڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ ہی نہیں، جدھر چاہے وہ آئے، بائی روک اور بائی روک. اب یہ جو اللہ نے رکھی کہ اس نے ہمارے اندر نیک اور بدی کی پہچان رکھی، اب یہ ظلم ہو گیا اگر یوم جزا نہ ہو، بدلہ نہ ہو، آخرت نہ ہو، دوبارہ کا اٹھنا نہ ہو، اور اس شخص کو پورا پورا جزا نہ ملے، جیسے کہ فرمایا ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، پھر اسے پورا پورا بھرپور بدلہ ملے گا. اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر یہ ظلم، یہ تعدی. پھر ہمارے اندر بھی اگر اس نے یہ لمیٹیشن رکھتی ہے ضمیر کی، اگر ہمارے اندر وہ بیڑیاں جو خود ہمارے اپنے اندر موجود ہے وہ ڈال دی ہمارے پاؤں میں، تو ظلم کیا. پھر تو وہ لوگ دفے میں رہے کہ بابر بیش کوش کی عادت دوبارہ نیش، جو چاہو کماؤ، جو چاہو کھاؤ، جس طرح چاہو عیش کرو. جہاں اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو مائنڈ از رائٹ، جس کا خون چوس سکتے ہو چوس لو، جس کے اندر سے تم جو چیز بھی برآمد کر سکتے ہو کر لو. پھر تو وہ جو ہے دفے میں رہے. اس لیے در حقیقت رحمت خداوندی کا تقاضا یہ ہے کہ دوبارہ انسان کو اٹھایا جائے اور جزا و سزا کا معاملہ. یہ اللہ کے قہر کا ظہور نہیں ہے، اللہ کے عدل کا اور اس کی رحمت کا. اس لیے یہاں پر دیکھیے انا علیہم نشأۃ الاخری، اس کے ذمے ہے دوبارہ اٹھانا، یہ اس نے اپنے ذمے لیا ہے. اگر وہ اس کو نہیں کرے گا تو گویا کہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے اندر اس کی طرف سے کمی نہیں. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور یہ کہ وہی ہے جو غنی کرتا ہے اور دولت مند کرتا ہے، دولت مند بناتا ہے. یہ اغنا کا لفظ بہت ہی سمپل ہے، سادہ بلند ہے. غنی سے اغنا کسی کو ایسی کیفیت میں انسان اگر ہے کہ احتیاج نہیں ہے، بس غنی سے کہتے ہیں. غنی کے معنی یہ نہیں ہوتی کہ دولت کے انبار. غنی وہ شخص ہے جو محتاج ہے، اس لیے کہ احتیاج ہوگی تو کہیں نہ کہیں دستے سوال دراز کرنا پڑے گا، کہیں اپنی عزت نفس کا انسان سودا کرے گا. اچھا، اسی لیے حدیث میں آیا ہے الغنا غنا النفس، اصل غنا تو دل کا غنا ہے. اگر آپ کے اندر اتنا غنا نفس ہے کہ اگر روکھی سوکھی بھی مل رہی ہے تب بھی آپ اس پر قادر ہیں، صابر ہیں، تو آپ غنی ہیں. ہاں، اگر آپ کے پاس ہے لاکھوں اور پھر آپ بھکاری بنے ہوئے ہیں اور دستے سوال دراز کرنے کا فقیر. اس اعتبار سے لفظ غنی کے مفہوم کو سمجھ لیجیے. ایسے تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما قل و کفا خیر مما کثر و القا، کم ہو کفایت کرتا ہے، ضرورت پوری ہو جائے، کسی ضرورت کے لیے کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنا نہ پڑے، کہیں اپنی عزت نفس کا ٹھیلا نہ کرانا پڑے. بس یہ کافی ہے اور یہی بہتر ہے. یہ بہتر ہے اس سے جو زیادہ ہو اور غافل کر دے. اگر کثرت سے ہے تو آپ پر غفلت تاری ہو جائے. کثرت سے کھانے کو ہے، بہت آپ کے پاس سرمایہ ہے، بہت بینک بیلنس ہے، اب اللہ خواہ کاہے کو یاد آئے. اگر وہ چیز ہو کہ آج کی روٹی، اسی لیے عیسائیوں کی جو پریئر ہے لارڈس پریئر، اس میں الفاظ ہے ہماری آج کی روٹی ہمیں عطا فرما. آج کی ضرورت ہماری اللہ کو نہیں فرما، کل آئے گا. ٹمارو ول ٹیک کیئر آف اٹ سیلف. کل پھر اللہ سے مانگے کہ ہمیں آج کی روٹی دے. خام خواہ کھٹے بھرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور خام خواہ اپنے پاس ذخیرے کرنے کی ضرورت نہیں. تو غنا کا لفظ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ تو سمپل ہے، لیکن اقنا کا لفظ جو ہے یہ بڑا مشکل ہے لغت کے اعتبار سے. اب اتنا وقت تو میرے پاس نہیں تھا کہ مزید چھان بین کرتا، جتنا بھی میں دیکھ سکا. تو اقنا کا مفہوم زیادہ تر تو لوگوں نے لیا ہے، قنیہ کہتے ہیں ذخیرہ شدہ دولت ہو. اغنا میں تو ضرورت کر چکا ہوں میں کہ جو ضرورت ہوئی ہو، احتیاج نہیں ہے. لیکن اب اگر دولت کا انتقال ہونا شروع ہوا، دولت جمع ہونی شروع، سرمایہ بن گیا، جائیداد بن گئی، یہ ہے در حقیقت قنیہ. اور قنیہ سے اغنا ہے وہی ہے کہ جو غنی بھی کرتا ہے اور دولت مند بھی بناتا ہے، سرمایہ دار بھی بناتا ہے. یہ تو ہے اکثر کے نزدیک. لیکن مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، میں مزید تحقیق نہیں کر سکتا کہ آخر اس کی دلیل کیا ہے. وہ یہ ہے کہ اس کے معنی بعض حضرات نے افقرا بھی لیا ہے اور یہ اغنا کی ضد ہے. اس میں ایک مناسبت تو قائم ہوتی ہے کہ پہلی بھی آیات میں ضدین جمع کیے گئے. اب حقا بات کا وہی ہے جو ہنساتا ہے اور بتاتا ہے، وہی
هو امات واحیا، اسی طریقے سے مذکر اور مؤنث کو پیدا کرتا ہے۔ تو یہ جو متضاد جمع کیے گئے ہیں ضدین کا اجتماع ہے، اس کے حوالے سے وہ بات تو مجھے اچھی لگتی ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے دلیل کیا ہے، کیا اس کا مادہ ہے، کیا اس کے استعمالات ہیں۔ لیکن شبیر احمد عثمانی صاحب لکھنے والے ہیں، لہٰذا میں اسے بالکل رد بھی نہیں کر سکتا۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ مفہوم بھی لیا گیا ہے کہ اس کے معنی کیا، انہو ہوا اغنا و افقر، افقرہ کے لیے لفظ آیا اغنا، وہی ہے کہ جو غنی کرتا ہے، وہی ہے کہ جو محتاج بنا دیتا ہے۔ گویا کہ وہی جو میں سورہ آل عمران کی آیات آپ کو سنا چکا ہوں کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ اس کے قریب آ جائے، لیکن یہ ہے کہ اس کی کیا دلیل ہے، اس کے لیے لغت میں کیا استشہادات ہیں، اس کی میں تحقیق مزید نہیں کر سکتا، صرف میں نے بتا دیا۔ انہو ہوا اغنا و اقنا، وہی ہے جو غنی بناتا ہے، انسان کی احتیاجات کو رفع کر دیتا ہے، اور وہی ہے جو یا فقیر بنا دیتا ہے، انسان کو محتاج کر دیتا ہے، یا اسے سرمایہ دار بنا دیتا ہے۔ دونوں یہ بالکل مخالف مفہوم اس کے لیے گئے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور وہی ہے رب مالک شعراء کا۔ شعراء یہ ایک خاص ستارہ ہے۔ اب میں چونکہ زیادہ اس سے ایسٹرونومی سے واقف نہیں ہوں اور عام تفاسیر سے بھی پورے طور پہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ کون سے ستارے کو شعراء کہا جاتا ہے، مختلف الفاظ ہیں کہ جو مختلف لوگوں نے بیان کیے ہیں، لیکن یہ کہ کوئی ایک ستارہ تھا ان کے ہاں کہ جس کو وہ خاص طور پر سمجھتے تھے کہ اس کے اندر لوگوں کے لیے بہت ہی جو برکات ہیں اور بہت، اسی لیے وہ اس کو پوجتے تھے، اس کی بھی پرستش کرتے تھے۔ فرمایا اس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ اب یہاں دیکھیے مفہوم ایک مناسبت قائم ہو رہی ہے، سورت شروع ہوئی تھی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اب یہاں پھر وہ انہو هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، وہاں بھی بعض لوگوں نے وَالنَّجْمِ سے مراد شعراء ہی کیا ہے کہ تم جسے سمجھتے ہو کہ یہ تمہاری تقدیر بنانے والا ہے، تمہیں کچھ دینے والا ہے، تمہارے لیے برکتوں والا ہے، کچھ نہیں ہے، وہ تو ڈوب جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، اس کے اندر کہاں ہے۔ میں نے اقبال کا شعر بھی آپ کو سنایا تھا اسی اعتبار سے کہ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاک میں ہے خار و زبور۔ اسی طریقے سے جہاں ستارہ شناسی کی نفیس شعر میں ہوگی، اسی طرح ان ستاروں میں کون سی طاقت رکھی ہے، ان میں نہ کوئی نبوست ہے، نہ ان کے اندر کوئی برکات ہے، وہ تو جو بھی کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ ان القدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، تقدیر کا خیر اور شر جو بھی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اللہ ہی کا فیصلہ ہے۔ کسی کو دیتا ہے تو وہ دیتا ہے، کسی سے چھینتا ہے تو وہ چھینتا ہے، عزت دیتا ہے تو وہ دیتا ہے، اور کسی کو رسوا کر دیتا ہے تو وہ کرتا ہے، کسی کو حکومت بخشتا ہے تو وہ بخشتا ہے، اور کسی کو اگر زوال سے دو چار فرماتا ہے تو وہ فرماتا ہے۔ ساری قدرت اس کی، فعال حقیقی اور مؤثر حقیقی تو وہی۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، رب کے لفظ میں بھی اگرچہ عام طور پر اس کا جو مفہوم ہمارے ہاں عام ہو چکا ہے وہ یہ ہے تربیت دینے والا، پروردگار، پالنہار، لیکن واقعہ یہ ہے کہ رب کے مفہوم میں جو چیز غالب ہے وہ ہے مالک۔ رب الدار، گھر کا مالک، رب المال، مال کا مالک۔ اگر کہیں پر مزاربت ہو رہی ہے تو رب المال ہے، اور لکھا کہ جو مزارب ہے جو محنت کرنے والا ہے، تو رب کا لفظ جو ہے اس میں ملکیت اور مختار مطلق ہونا، یہ ہے اس کا اصل جو مفہوم ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو ہستی کسی شے کی مالک ہوگی وہ اس کی ترقی میں بھی کوشاں ہوگی، یہ تو ہر ایک فطرت کا تقاضا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کا رب ہے، وہ اس کے اندر بہتری کے لیے بھی اللہ تعالیٰ تدبیر فرماتا ہے، ہر چیز کو اس کی جو تدریجی ترقی ہے اس کے مراحل سے گزارتا ہے۔ اس معنی میں پروردگار یا پالنہار یا کسی شے کو تدریجاً اس کے مقام مرتبہ کمال تک پہنچانا، یہ گویا کہ اس کا نتیجہ ہے۔ اصل مفہوم اس کا یہ ہے، اصل مفہوم ہے ملکی، رب الدار، رب المال۔ تو انہو ہوا رب الشعراء، شعراء کا مالک وہی ہے۔ یہ تمام فرشتے جو ہیں، یہ جو میں نے مصرع آپ کے سامنے پڑھا کہ وہ خود فراخی افلاک میں ہے خار و زبور، تو وہ خود قدرت ہے، خداوندی کے سامنے خار و زبور ہے، ہیچ ہے، اس کی کوئی حیثیت ہے۔ وہ تو جو اللہ نے اس کے لیے راستہ مقرر کر دیا اسی پر چل رہا ہے، جو اس کا مدار معین ہے اسی کے اوپر گردش کر رہا ہے، اس کا اختیار ہی کوئی نہیں۔ تمہارے لیے
کیا کسی نبوت کا یا کسی خیر و برکت کا ذریعہ بنے گا۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو طویل مکی صورتیں ہیں ان میں یہ مضامین بڑے شر و قصد کے ساتھ ہیں۔ یہاں ایک ایک قوم کا ذکر آئے گا جو سورہ اعراف میں پورا رکوع اس کے اوپر آ کر ملے گا، سورہ شعراء میں پورا رکوع ملے گا، سورہ یونس میں، سورہ ہود میں، مختلف جگہوں پر۔ لیکن یہ جو چھوٹی صورتیں ہیں جیسے کہ یہاں پڑھ رہے سورہ قمر میں بھی آئے، سورۃ الفجر میں ہے آخری پارے میں، تو یہاں ان تمام اقوام کا ذکر قرآن مجید کر رہا ہے جن کا کہ تفصیل کے ساتھ میں بعد میں جو طویل مکی صورتیں نازل ہوئی ان میں کہ ایک قوم نوح تھی، اللہ نے اپنا رسول بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام مبعوث فرمایا، انہوں نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، کان نہیں دھرا، ہلاک کر دیا۔ ان کے بعد قوم عاد کو دبدبہ حاصل ہوا، عروج حاصل ہوا، جزیرہ نما عرب کے جنوبی علاقے کے اندر حضرت ہود بھیجے گئے، انہوں نے بھی ان کی بات نہ مانی، نہ سنی، وہ ہلاک کر دیے۔ پھر ان کے بعد سمود کی ایک قوم ہوئی، وہ جزیرہ نما کے شمال مغربی گوشے میں، وہاں پہ ان کا تمدن، ان کی تہذیب، ان کی صدقت و شوکت کے نشان اور آثار آج تک موجود ہیں۔ ان کے بعد جب ان میں خرابیاں پیدا ہوئی، مشرکانہ اوہام پیدا ہوئے، اللہ نے حضرت صالح کو بھیجا، انہوں نے بات نہیں مانی، ہلاک کر دیا۔ اب یہ جو داستانیں ہیں جنہیں کہ انباء الرسل کہا گیا ہے سورہ ہود میں، رسولوں کے اہم اور بڑے جو بہت اہم واقعات ہیں، ان کا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک آیت میں ذکر وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور یہ کہ وہی ہے کہ اس نے ہلاک کیا تھا عاد اولا، یہ عاد کے بعد ثمود کو، چونکہ عاد ہی کی قوم میں سے جو لوگ حضرت ہود پر ایمان لے آئے تھے جنہیں بچا لیا گیا تھا، انہوں کا سے بعد میں جو قوم وجود میں آئی ہے وہ ثمود ہے۔ تو ثمود کو عاد ثانیہ بھی کہتے ہیں، اس اعتبار سے عاد کو محض عاد بھی کہتے ہیں اور عاد اولا بھی کہتے ہیں، پہلی عاد، پہلی قوم جو عاد تھی جن کی طرف کہ حضرت ہود علیہ السلام اسی نے ہلاک کیا تھا۔ اس میں بھی دیکھیے غور کرنے کی بات کیا ہے کہ یہ تو سب جانتے ہیں کہ وہ ہلاک ہوئے، لیکن ایک خیال یہ کہ ایسے ایک آندھی آئی تھی ہلاک ہو گئے، یا کوئی زلزلہ آیا تھا ہلاک ہو گئے، سیلاب آیا تھا ہلاک ہو گئے، یعنی وہ جو اصل مؤثر حقیقی ہے وہ نگاہوں سے بدل گئے۔ ہمارا یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا، پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا، اب یہ اسباب ہو گئے، وہ اسباب ہو گئے، خدا نہ خواستہ کوئی اور مصیبت ہم پر آ گئی تو ہم انہی اسباب کی طرف اس کو منسوخ کر کے فارغ ہو جائیں، بھول جاتے ہیں کہ یہ پورا کارخانہ قدرت جو ہے کسی قادر مطلق کے ہاتھ، اس کا قانون ہے کہ جو یہاں پہ کار فرما ہے، اس کا حکم ہے جس کے تحت کہ یہ سارے واقعات جو ہے حکم میں آ رہے ہیں۔ اس نے جو اصول بنائے ہیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، یہ در حقیقت اس کی اس سنت ثابتہ کا ضرور ہے کہ جو ہو رہا ہے۔ یہ جو میں ان پچھلے دنوں میں خاص طور پر کراچی میں جو حوادث ہوئے ہیں جس کے بارے میں میں نے وہ آیات قرآنیہ جو اس کا حوالہ دیا کہ یہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ چھوٹے چھوٹے عذاب پیش کر اللہ تعالیٰ کسی قوم کو مہلت دیتا ہے، تو جاگ سکتے ہو تو جاگ جائے، اگر نہیں جاگتے تو پھر آخری عذاب بھی آتا ہے، پھر خاتمہ نہیں ہوتا۔ اسپین سے خاتمہ ہو گیا مسلمان، وجود تک نہیں پہنچا۔ 800 برس تک جہاں مسلمانوں کی سطوت کے ڈنکے بجے، جہاں ایسے ایسے عظیم محل بنائے، ایسی ایسی عظیم عمارتیں بنائی، اب کیا لا یرا الا مساکنہ، اب وہ عمارت ہے کھنڈر ہے، وہ آپ کو قصر نظر آ جائے گی، کوئی مسجدیں نظر آ جائیں گی، لیکن یہ کہ لا یرا الا مساکنہ، مسکن ہے، رہنے والے نام و نشان نہیں۔ تو یہ کہ یہ سارا کچھ جو ہے یوں نہ سمجھو کہ بس زلزلہ آیا تھا کرنے میں، انہو اہلک عاد، اس نے ہلاک کیا تھا عاد اول کو، عاد کی پہلی قوم، وثمود کما ابقیٰ، اور ثمود کو اسی نے ہلاک کیا، پھر نہیں چھوڑا، کسی کو نہیں چھوڑا، وہ تو پوری کی پوری قوم تہس تہس کر دی، جسے کہا جاتا ہے یہ عذاب استحصال، استحصال نہیں استحصال، استحصال تو حصل سے بنا ہے، ہا صاد لام، جبریہ کسی سے وصول کرنا، حاصل کر لینا جبرن، یہ استحصال ہے۔ استحصال اصل سے بنا، اصل کہتے ہیں جڑ، کسی درخت کو پودے کو جڑ سے اکھاڑ دینا، یہ استحصال، جڑ سے کسی کو بے خبر سے اکھاڑ دینا۔ تو جو قوم اللہ تعالیٰ اس طرح ہلاک کرتا ہے اس کے لیے وہ عذاب استحصال کی اصطلاح ہے کہ پھر کوئی بچتا نہیں، جیسے کہ میں نے بھی بتایا لا یرا الا
ان کے مسکن رہ گئے، جن کا بیوتہم خاویہ، یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے پڑے ہوئے ہیں۔ ان گھروں میں بھی کبھی کوئی آباد تھے، میں بھی کبھو کسی کا سر غروب تھا، یہاں بھی کوئی بڑی قوم تھی اور بڑی ثروت تھی اس کی، آج ان کا نام و نشان نہیں۔ کہیں فرمایا گیا قطع دابر القوم الذین ظلموا، ان کی جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی جس نے شرک اور کفر کی راہ کیا۔ تو یہ مختلف اسلوب بیان ہے۔ تو یہاں فرمایا فما ابقا، تو کوئی باقی نہ چھوڑا، وقوم نوح من قبل، اور اس سے پہلے نوح کی قوم، اس کو بھی ہلاک کیا۔ انہم کانوا هم اظلم واطغى، یقیناً وہ تو سب سے بڑھ کر ظالم تھے اور سب سے بڑھ کر سرکش اور شریر تھے۔ اس کے بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ مشکل لغت ہے، اس میں بہت سے احتمالات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خاص طور پر یہ بات کہی جا رہی ہے قوم نوح کے بارے میں کہ وہ سب سے ہی بڑھ کر شریر تھے، وہ ان سب سے بازی لے گئے تھے۔ ایک یہ رائے بھی ہے کہ یہ اظلم اور اطغى، بہت زیادہ ظلم کرنے والے، بہت زیادہ شرک میں مبتلا ہونے والے، بہت زیادہ سرکش اور شریر، یہ ان تینوں قوموں کو کہا جاتا ہے کہ اس نے عاد اولیٰ کو ہلاک کیا، اس نے ثمود کو ہلاک کیا، ان سے پہلے قوم نوح کو ہلاک کیا، اور یہ سب کے سب انہم کانوا هم اظلم واطغى، یہ سب کے سب ظالم بھی تھے۔ اور یہ ظلم کا لفظ اکثر و بیشتر میں نے بارہا بیان کیا ہے، قرآن مجید میں شرک کے لیا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا شرک جو ہے اس کائنات میں، سب سے بڑا ظلم وہ شرک ہے۔ اس لیے کہ ظلم کہتے ہیں وہ شے فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا۔ شرک میں دو شکلیں لازمن ہوگی، یا تو مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر اللہ کے برابر اٹھایا جائے گا، وہ بھی اپنے مقام سے ہٹا دیا، یا اللہ کو گرا کر مخلوقات کی صف میں لایا جائے گا، یہ بھی اللہ کو اس کے اپنے اصل مقام سے ہٹا دیا جائے گا۔ اس کے بغیر شرک ہو ہی نہیں سکتا، یا خدا کو گراؤ گے یا مخلوقات میں سے کسی کو اٹھاؤ گے، اس کے بغیر شرک کا کوئی امکان نہیں۔ لہذا ظلم کا لفظ جو ہے صحیح ترین جو ہے اس کے لیے شرک کے لیے موضوع ترین لفظ ہے، اور سب سے بڑا ظلم ہے باقی تو یہ کہ ظلم ہم اپنے نفس پر بھی کرتے ہیں، اپنی جان پر کرتے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں۔ لا تظلموا ولا تظالموا، نہ ظلم کرو اور نہ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرو۔ لیکن یہ کہ ایک ظلم جو سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، وہ شرک ہے، اور عام طور پر یہ لفظ جب آتا ہے تو شرک کے معنی تو انہم کانوا هم اظلم واطغى۔ ویسے میری اپنی ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ قوم نوح کے بارے میں یہ ہے تعین کے ساتھ، اس سے مضمون بہت نکھرتا ہے، لفظ جو ہے وہ زیادہ منطبق معلوم ہوتے ہیں کہ عاد کو ہلاک کیا، پھر ثمود کو ہلاک کیا، کسی کو باقی نہیں چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو ہلاک کیا تھا، اور وہ تو سب سے ہی بڑھ کر شریر اور سب سے ہی زیادہ شرک میں بڑھ جانے والے۔ تو اس میں جو ہے اس کی عبارت کے ساتھ زیادہ ایک مطابقت، مضمون کا فلو جو ہے، اس کا بہاؤ، اس کا سیاق و سباق زیادہ صحیح جو ہے اپنی جگہ پر بیٹھتا ہے۔ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، اور مؤتفقہ کہتے ہیں کہ جو الٹی ہوئی بستیاں، تل پٹ کر دی جانے والی بستیاں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوموں پر جو عذاب آئے ہیں مختلف شکلوں میں آئے ہیں، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر دیا، آل فرعون کو، لشکر کو، فرعون کو وہ بھی غرق کیا گیا، لیکن وہ قوم اپنی جگہ پر غرق ہوئی، یہ لا کر سمندر میں ڈبوئے گئے۔ کسی کے اوپر زلزلہ آ گیا، کسی پر کوئی بڑی چنگھاڑ آئی، صیحہ، بہت زبردست آواز جس سے لوگ ہلاک ہوئے۔ تو مختلف ہے، یہ مؤتفقہ کا لفظ آتا ہے یہ قوم نوح کے لیے، بلکہ اصل میں ان کے لیے لفظ قوم نوح بھی مجازاً درست ہے، حقیقت درست نہیں ہے۔ حضرت لوط اس قوم میں سے نہیں تھے، بلکہ حضرت لوط علیہ السلام کو آپ کو معلوم ہے یہ بھتیجے تھے حضرت ابراہیم، اور انہوں نے ہجرت کی تھی حضرت ابراہیم کے ساتھ عراق سے، عراق کے علاقے سے، یہ اصل جو ان کا علاقہ تھا ار شہر ہے جس کے اب کھنڈرات نکل آئے ہیں، ایکسکیویشن ہوئی ہے، اس شہر ار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ وہاں سے انہوں نے پھر جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے انہیں بچایا، پھر انہوں نے وہاں سے ہجرت کی، تو حران کے علاقے میں، شام کا علاقہ ہے، وہاں سے وہ وہاں گئے، پھر وہاں سے جنوب میں اترے ہیں، میڈیٹرینین کے ساحل کے ساتھ ساتھ وہ فلسطین اور پھر مصر بھی گئے ہیں، پھر لیکن یہ کہ اصل انہوں نے اپنا جو مقام بنایا ہے وہ وہی فلسطین کا علاقہ ہے۔ تو وہی اس پورے سفر میں حضرت لوط ان کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ ہی ہجرت کی تھی، ان پر ایمان وہی لے آئے تھے، آمن لہ لوط، ان پر ایمان آئے تھے، ان کے یہ بھتیجے کی صورت ہے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ
کیا تھا، سدوم اور عامورہ کے دو شہر تھے، بڑے آباد، مرجان آباد، بہت خوشحال۔ یہ جو ڈیڈ سی کہلاتا ہے، بحر مردار، اس کے ساحل پر یہ شہر تھے، اور یہ چونکہ تجارتی شاہراہ ہے، تمام قافلے جو یمن سے چل کر آتے تھے اور شام کے طرف جاتے تھے وہ یہاں سے گزرتے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی بہت بڑی تجارتی شاہراہ پر جو بھی شہر ہوتے تھے ان کے لیے بڑی سے برکتیں، دنیا کی برکتیں تھے، بہت سہولتیں، مال و دولت کی فراوانی۔ تو یہ قوم بہت ہی آسودہ حال، لیکن اس کے اندر جو خباثت شروع ہوئی وہ آپ کو معلوم ہے۔ اسے خواہ ہمارے ہاں وہ لواطت کا لفظ جو ہے یہ بھی بہت بڑی زیادتی ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ حضرت لوط کے نام کو اس عمل کے ساتھ جوڑ دینا، یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کسی یہودی کی سازش ہے، اس لیے کہ ان کا یہ ذہن ہے کہ انبیاء کی سیرتوں کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے ان کے مقام اور ان کی عظمت کو جو ہے مجروح کیا جائے۔ یہ لفظ تو کبھی بھی زبان پر نہیں آنا چاہیے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمل قوم لوط، لیکن قوم لوط کا لفظ بھی اصل میں مجازن ہے، ورنہ حضرت لوط علیہ السلام ان کی قوم میں سے تھے، یہ مبعوث تھے کہ جیسے کہ بھیجے گئے ہیں وہاں ان شہروں میں جا کر انہوں نے تبلیغ کی ہے، لیکن اس قوم کے اوپر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی، وہ ہلاک کی گئی۔ ان کے اوپر جو عذاب آیا تھا اس میں دو محسوس ہوتے ہیں کہ پہلے کوئی زلزلہ آیا ہے ایسا کہ جس سے ان کے گھروں میں ہوئی، اور پھر کوئی پتھروں کی بارش ہوئی ہے آسمان سے۔ یہ سورہ ہجر کی آیت جو ہے اس کے اندر یہ پورا اس کا نقشہ کھینچ دیا گیا، وہ آیت آپ کو سنائی تھی۔ آپ اس اخبار میں سناتے تھے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ۔ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے جو صبح کے وقت تھی، جیسے ہی صبح یعنی ہوئی ہے، اشراق جسے کہتے ہیں، تو ایک بڑی زبردست چنگھاڑ آئی ہے، ایک آواز، اور اس آواز کے اندر بڑی قوت ہوتی ہے، اس لیے کہ قیامت میں جب آئے گی تو آواز اس سے آئے گی، سور میں پھونکا جائے گا، اور وہی ہے وہ آواز کہ جس کی وجہ سے ایک عمومی موت طاری ہو جائے گی۔ تو صیحہ فجعلنا عالیہا سافلہ، اس سے کچھ زلزلہ ایسا آیا اس آواز ہی سے، اس لیے کہ یہ آج تک تو بات چلتے آتی ہے کہ یہ بھی تو ساؤنڈ ویوز ہے، ان ویوز کے اندر اتنی قوت ہو سکتی ہے کہ وہ عمارتوں کو کمبالا کرتے اور پھوڑ پھوڑ کرتے، تو ان کی وہ بنیاد جو عمارتیں ہیں وہ گری ہیں، تو جعلنا عالیہا سافلہ، ان کی بلندیوں کو پستیوں میں تبدیل کر دیا۔ ظاہر بات ہے جب عمارت گرے گی تو چھت نیچے آئے گی، پھر دیواریں اس کے اوپر آئیں گی، اس طریقے سے وہ اوپر والا نیچے اور نیچے والا اوپر۔ جعلنا عالیہا سافلہ وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، اور پھر کنکروں کی بارش ہوئی ہے کہ اس نے ان کو ملبہ بنا دیا، جیسے کہ قوم بھی آئی کے اوپر ریت، اس کی راکھ کی بارش ہوئی تھی، اور اس سے وہ پورا کا پورا شہر جو ہے اس کے اندر چھپ گیا، اور ساتھ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پھر یہ شہر جو ہے دھس گئے، اور اب وہ اصل میں یہی جو ڈیڈ سی ہے، بحر مردار، اور کوئی عجب نہیں کہ اسی وجہ سے اس کا نام بحر مردار رکھا گیا، ڈیڈ سی۔ اب اس کے اندر یہ اس کے اندر دھس چکے ہوئے ہیں، ان کے کوئی اب کھنڈرات کہیں نہیں ملتے، جیسے کہ قوم سمود کے کھنڈر موجود ہیں، لیکن یہ کہ قوم لوط کے یہ جو شہر تھے عامورہ اور سدوم کے کوئی کھنڈرات بھی موجود ہیں۔ تو فرمایا فَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، اور ان الٹ ڈالے والی بستیوں کو اس نے تلپٹ کر دیا یا پٹخ دیا۔ اب یہاں بھی دیکھیے احوا کا لفظ آیا، وَالنَّجْمِ إِذَا، ہوا سے ہم چلے تھے، اور میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ ہوا کے ماضی سے مضارع دو بنتے ہیں، ہوا یہوا اور ہوا یہوی۔ یا ہوا یہوی کے معنی ہے کسی نیچے گرنا، مائل ہو جانا، زائل ہو جانا، ڈوب جانا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا ہوا گواہ ہے ستارہ جبکہ ڈوبے اور غروب ہو جائے، اور ہوا یہوا کے معنی ہے خواہش نفس، کوئی نفس نفسانی خواہش جو ہے اس کی پیروی کرنا۔ اب اس ہوا یہوی سے باب افعال ہے یہ احوا، الٹا کر دیا، نیچے کر دیا، پٹک دیا، جیسے کہ محسوس ہوتا ہے کہ کسی شہر کو اٹھا کر پٹک دیا جائے، ایسے وہ عدوم و سدوم اور عامورہ کی بستیاں تھا۔ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، اور ان الٹی ہوئی بستیوں کو پٹک ڈالا، وَغَشَّاهَا وَغَشَّا، پھر اسے ڈھانپ لیا جس چیز نے ڈھانپ لیا۔ یا پھر دیکھیے میں نے عرض کیا تھا کہ الفاظ کی مشابہت اور مناسبت،
وہ سدرۃ المنتہا کے ذکر میں آیا تھا، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی، وہی اسلوب یہاں پر آیا، فغشاها ما غشی، پھر اس بستی کو، ان بستیوں کو ڈھانپ لیا جس چیز نے ڈھانپ لیا، تم کیا جانو جس چیز نے ڈھانپ لیا، وہ آسمان سے جو بارش ہوئی کنکروں کی، یا کوئی راکھ جو تیز ہوا کے ساتھ کوئی چیزیں آئی ہیں، اس کے اندر بھی اب اس کی تفصیل نہیں بیان کی۔ سورہ ہجر کی آیت میں آ چکا ہے کہ ہم نے حجارۃ من سجیل ان کے اوپر بھیجے، ان کی بارش برسائی، لیکن یہاں اس صورت کی جو اس کا اسلوب ہے اس کے اعتبار سے جیسے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی فغشاها ما غشی، پھر ان بستیوں کو ڈھانپ لیا جس چیز نے ڈھانپ لیا۔ فبأي آلاء ربك تتمارى، یہ بات اور نوٹ کر لیں کہ قرآن مجید میں جب ان واقعات کا تذکرہ ہوتا ہے تو مخاطب وہ لوگ ہیں کہ جو ان سے واقف تھے، اس لیے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ ساری عرب کی پرانی تاریخ ہے، اسی لیے قرآن مجید میں اور دور دراز کے چین کے، روم کے حالات بیان کیے ہیں، اس لیے کہ جو اولین مخاطب تھے انہیں پہلے تو تاریخ پڑھانی پڑتی، پہلے جغرافیہ پڑھانا پڑتا، پھر قوم چین کا یا کسی اور کا، کسی ملک کے حالات جو ہیں، یہ نہیں ہے کہ کہیں اور نبی نہیں آئے، یہ نہیں ہے کہ کہیں اور عذاب نہیں آئے، ان سب کا ذکر نہیں کیا، بلکہ صرف ان چیزوں کا ذکر ہے، ان اقوام کا، ان بستیوں کا کہ جو عرب کے قرب و جوار میں گرد و نواح میں تھیں اور اس لیے ان کے علم میں تھی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو اور کون کون سی نشانیوں کو، کون کون سی قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ آلہ کا لفظ جو ہے کہ بہت کثرت کے ساتھ، تکرار کے ساتھ آئے گا سورہ رحمان میں، اس پر تفصیلی بحث وہاں کر لیں گے، لیکن یہاں میں جو اس کے عام مفہوم لیا جاتا ہے اسی کے حوالے سے یہ بیان کر دوں کہ یہ بھی نعمت ہے، قوموں کا ہلاک کرنا بھی نعمت ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ بعث بعد الموت رحمت ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کے قہر کا بذر ہے، بلکہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ اپنے نیک وکار بندوں کو صلہ دے، اپنے وفاداروں کو کی حوصلہ افزائی فرمائے، انہیں خلافوں سے نوازے، ان پر انعام و اکرام کی بارش کرے، رحمت ہے خدا بندی کے بذر بعث بعد الموت۔ اسی طرح جیسے کسی گھر کی صفائی کرنا اس گھر کے حق میں رحمت ہے، ایسے ہی جیسے کسی مریض کا اگر ہاتھ گل گیا ہے تو اس ہاتھ کو کاٹ دینا اس مریض کے حق میں رحمت ہے اور نعمت ہے، ورنہ اس کا پورا جسم جو ہے مسموم ہو جائے گا اور وہ پوری زندگی سے ہاتھ میں بیٹھے گا۔ اسی طرح جو قومیں اس طرح گل سڑ چکی جن میں خیر کا وجود نہ رہے، جن کا یوں کہیے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں قوم کا تو بیج مارا گیا، اس کا خمیر خراب ہو گیا، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا، پروردگار زمین پر کافروں کے کسی ایک گھر کو بسنا نہ چھوڑ، اس لیے کہ اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو ان کی آئندہ نسل میں سے بھی فاسق اور کافر ہی اٹھیں گے، ان کی نسل بگڑ چکی ہے، ان کی تینت بگڑ چکی ہے، ان کی سرشت بگڑ چکی ہے، ان کی فطرت پست ہو چکی ہے، تو یہ معاملہ زمین کی بیج کو ایسی قوموں سے نجات دے دینا، جیسے کہ آپ کہیں پر دیکھتے ہوں گے کہ کوڑا کرکٹ جمع کیا اور گیس لائٹ دکھائی کہ وہ جل رہا، یہ در حقیقت یہ صفائی ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہور ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ وہ اس دھرتی کو اس طرح کے گلے سڑے بوجھ سے نجات دیتا رہتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، اس چیز کے بارے میں جھگڑا کرو گے۔ ھذا نذیر من النذر الاولیٰ، ھذا کا مشار الیہ جو ہے آج پھر کوئی ہو رہا ہے کہ اب ہمیں جلدی جلدی یہ ختم کرنا ہے اس لیے کہ وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے۔ ھذا دونوں مراد دیے گئے، یہ قرآن بھی اور محمد رسول اللہ، اور میرے نزدیک اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، اس لیے کہ سورہ بینہ نے اس مضمون کو واضح کر دیا ہے کہ بینہ دو چیزوں پر مشتمل ہے، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، تو بینہ اصل میں رسول اور وہ صحیفہ کہ جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہو، دونوں مل کر بینہ بنتے ہیں۔ تو ھذا نذیر من النذر الاولیٰ، یہ بھی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن بھی جو تمہیں سنایا جا رہا ہے، یہ بھی پچھلے خبردار کرنے والوں کے مانند ایک خبردار کرنے والے، اس پوری تاریخ کے ساتھ اس کا جوڑ توڑا ہے۔
کہ جیسے ہود آئے، جیسے صالح آئے، جیسے لوط آئے، جیسے حضرت موسیٰ کو بھیجا گیا، جیسے نوح آئے تھے، ایسے ہی محمد رسول اللہ آئے ہیں۔ ھذا نذیر من الرسل الاولیٰ آزفۃ العازفہ، وہ قریب آنے والی قریب آ چکی ہے۔ اس میں دونوں مفہوم ہوں گے، قیامت بھی تمہارے سروں پر منڈلا گئی اور عذاب خداوندی بھی، اگر تم اسی روش کو اختیار کرو گے جو عاد اور ثمود اور سدوم اور عامورہ کے بسنے والوں نے کیا تھا، تو وہ انجام تمہارا قریب آ لگا ہے۔ آزفۃ العازفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اور جب وہ آ جائے گی تو پھر اللہ کے سوا کوئی اسے کھولنے والا، دور کرنے والا، اسے رفع کرنے والا، اس سے تمہیں نجات دلانے والا نہ ہوگا۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، تو کیا تم اس بات پر تعجب کر رہے ہو؟ وتضحکون ولا تبکون، اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو۔ وانتم سامدون، اور تم غفلت میں مدہوش پڑے ہوئے ہو۔ فاسجدوا للہ واعبدوا، تو سجدہ کرو اللہ کو اور اس کی بندگی اور پرستش۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سورہ مبارکہ ایک مجمع عام میں پڑھ کر سنائی ہے، جو اس کی کیفیات ہوئی، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ سب لوگوں نے سجدہ کیا، اور گویا کہ بے اختیار جسے کہا جائے، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے ایک بڑا لفظ استعمال کیا ہے، وہی لفظ غاشیہ، جیسے کہ غشاہا ما غشا، اللہ کی طرف سے ایک غاشیہ نے انہیں ایسے ڈھانپ لیا کہ بے اختیار ہو کر وہ سجدے میں پڑے۔ وہ ایک خاص کیفیت ہے جو ان آیات مبارکہ سے پیدا ہوئی، وہ گویا کہ چھا جانے والی تھی لوگوں کے قلوب و اذہان پر، اور اس کے نتیجے میں وہ سب بے اختیار اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات